السلام علیکم ناظرین کرام، میں فواد احمد عباسی اور آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کی۔ ناظرین کرام، ملکی صورتحال اور ملکی سیاسی صورتحال دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور آئے روز ملکی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عوام کا جو اعتماد ہے وہ ملکی اداروں اور ریاستی اداروں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جس ملک کے انصاف فراہم کرنے والے ادارے خود ہی انصاف کے متلاشی ہوں تو اس کے ایک عام شہری کا اور ایک عام باسی کا کیا حال ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ہم آج ان سے بات کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے اور حالیہ ملکی صورتحال پہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان سے اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر بھائی صاحب، دا ریوائول جو فاؤنڈیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر، ہم آپ کو بھی خوش جزاک اللہ خیر۔ پوڈ کاسٹ میں سب سے پہلے میں شاہد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر، جیسے دیکھیں کہ اب صورتحال ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ انڈیا ہمیں گھاس نہیں ڈالتا۔ ایران کے ساتھ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا، ہم نے دوبارہ اگین جو ہے نا رسپانس دیا۔ اور افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ حالات بالکل ہی جو ہے نا ہم یہاں تک آ گئے کہ ہمیں ان کے اوپر جو ہے نا ایئر اسٹرائک کرنا پڑ گیا اور بہت سارے حالات خراب ہو گئے۔ یہ بیرونی صورتحال ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اس طرح کے ہیں، اور اندر کی بات کریں تو وہ کوئی بھی بات آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں، اس تناظر میں آپ جیسے لوگ جو کہ پولیٹکس میں بہت عرصے سے ہیں، اپنی ساری زندگی جو ہے نا پاکستان کے لیے صرف کر دی، اور آپ جیسے لوگ سٹیپ بیک کرنا شروع ہو گئے، تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اس وقت آپ کو پاکستان کی ضرورت تھی اور آپ کو سٹیپ بیک نہیں کرنا چاہیے تھا اور عوام کے لیے آگے آنا چاہیے تھا؟ نہیں، سٹیپ بیک کس بات سے؟ سٹیپ بیک سے جس طرح آپ ابھی الیکشن لڑتے اور آپ آگے، جی، سٹیپ بیک الیکشن سے؟ جی، یا پھر آپ اس ایک ڈاکہ پڑ رہا ہو، جی آپ اس ڈاکے میں شامل ہونا چاہیں گے؟ نہیں، وہ تو مجھے پتا تھا یہ الیکشن کدھر جا رہا ہے، ہر ایک کو نظر آتا تھا، تو میں تو اقتدار چھوڑ کے آیا ہوں ایک مقصد کے لیے، اچھا، کہ میں اس خرابی میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ مزید ملک میں انتشار بڑھے گا، ملک میں خرابی ہوگی، اس کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو وہ معاملہ نہیں چلتا۔ 2018 میں الیکشن چوری ہوا، عمران خان صاحب آئے، ان کا کیا مسئلہ تھا؟ بنیاد ہی غلط تھی، ایک چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے تھے، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ ایسی صورتحال میں اس میں آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے، اور مقابلہ یہی ہے کہ وہ ہم ایمان کے 3 درجے کہتے ہیں نا، تو اگر کم از کم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، اور اللہ کے کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ اور آج بہت سے جو لوگ تنقید کرتے تھے اس وقت وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے درست فیصلہ کیا ہے، کہ اس خرابی سے باہر رہنا بہتر ہے اس خرابی کے حصہ بننے سے۔ لیکن میں نے سیاست نہیں چھوڑی، سیاست میں ہوں، میں سیاست کو ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس ملک نے مجھے 35 سال یہ عزت دی ہے اور مجھے تجربہ دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس تجربے کو، اس سوچ کو آج ملک کے لیے استعمال کرنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ جو 2018 میں جو ہوا ہمارے سامنے، ابھی جو ہوا ہمارے سامنے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں بھی ایک انوالومنٹ تو رہی، اداروں کی انوالومنٹ تو رہی ہے الیکشنز کے اندر۔ تو یہ والے جو الیکشنز ہیں، آپ ان کو کس طرح ان سے ڈفرینٹ کنسیڈر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ عوام کے سامنے یہ سوال جب آتا ہے تو یہ اب تو بات کافی حد تک سامنے آ چکی ہے کہ پہلے بھی انٹرونشن تھی، کتنی تھی ہم ٹھیک ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2 الیکشنز ہیں ابھی جو یہ معاملہ ہوا، اس میں کیا ایسا ڈفرینٹ ہوا ہے جس کے خلاف آپ آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈفرینٹ کی بات نہیں ہے، چوری ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ٹھیک ہے۔ جب چوری حد سے بڑھ جاتی ہے تو خرابی بڑھتی جاتی ہے۔ خرابی آپ 1947 سے دیکھ لیں، ایک زوال کا تسلسل ہے۔ بالکل۔ ہم نے ہر الیکشن اس ملک میں چوری کی ہے۔ سر 2013 کے الیکشن میں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل، 2013 میں بھی چوری، 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی اکثریت کو کم کیا گیا۔ 2013 کے الیکشن میں کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت لائی گئی۔ اچھا، سب کچھ ہوا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں بہت سے حقائق سے واقف ہوں۔ اچھا، تو اگر آپ نے اس ملک کو بہتر سمت میں لے کے جانا ہے تو آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں، آپ کو حقیقت کا علم ہوگا۔ ہمیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ ملک میں ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، آج بھی کیا ہوا ہے۔ سر وہ ٹروتھ کمیشن کون بنائے گا؟
ٹروتھ کمیشن ابھی موقع ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. اچھا چیف جسٹس صاحب بنائیں گے, بنا دیں, آج حکم کر دیں کہ بولو ٹروتھ کمیشن بناؤ. اتنی بڑی بات ملک میں ہو گئی ہے کہ آج منصف جو ہے وہ انصاف کا طلبگار ہے. ایسے ہی 5 ہائی کورٹ ہیں, ایک ہائی کورٹ کے 75% جج, 8 میں سے 6 ججوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنا فرض منصبی کیسے ادا کریں. ہم پہ دباؤ ہیں, انہوں نے تفصیل دی ہے دباؤ کی, انہوں نے کیسوں کی تفصیل دی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ ہمیں ذرا یہ بتا دیں کہ ہم کیسے انصاف کیا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان پہ دباؤ نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو دباؤ ہے تو استعفیٰ دے دیں یار. تو پھر آپ مجھے کوئی یہ کہے کہ مجھ پہ دباؤ ہے, میں یہ کام نہیں کر سکا, پرائم منسٹر کہے, چیف جسٹس کہے, آرمی چیف کہے, جو مرضی کہے, دباؤ ہے, آپ کام نہیں کر سکتے, غلط کام مت کریں, چھوڑ دیں. یہ تو حق آپ کے پاس ہے نا, یہ رائٹ آپ کے پاس ہے. سر اس طرح تو پھر کوئی بھی, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے آپ کی جو ایک خاص قسم کے لوگ ہیں وہ بڑی طاقت میں ہیں, تو پھر اس طرح تو کوئی بھی کام, ایون اگر چیف جسٹس صاحب اگر دباؤ میں آ جاتے ہیں, وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو اس کے بعد کون رہ جائے گا؟ ہر ایک استعفیٰ. دوسرا چیف جسٹس آئے گا تو وہ بھی استعفیٰ دے دے گا, تیسرا آئے گا استعفیٰ دے دے گا. پھر سارے استعفیٰ دیتے نہیں, ایک دن معاملہ درست ہو جاتا ہے. اچھا آپ تو ابھی چھوٹے ہیں نا. 70 میں کیا ہوا تھا, 70 میں کیا ہوا تھا لاہور میں, فوج نے گولی نہیں چلائی, ایک بریگیڈیئر استعفیٰ دے گیا. دوسرا آیا, اس نے گولی نہیں چلائی, استعفیٰ دے گیا. تیسرا آیا, اس نے گولی نہیں چلائی. اچھا, اس نے بھٹو صاحب کو کہا کہ وہ آپ کے علاقے کے تھے, اچھا انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ فوج گولی نہیں چلائے گی, اب آپ فیصلہ کرنے آپ نے کیا کرنا. اور بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی. اس لیے اگر آپ اصولوں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, آپ ایک خرابی کا حصہ بن جائیں گے, تو پھر معاملہ آگے نہیں چلتا. پھر معاملہ نہیں, یہ بڑا آسان ہوتا ہے, ایک خرابی کا حصہ بننا بڑا آسان. یہ موج دریا کے خلاف چلنا تھوڑا مشکل کام ہے. اچھا, آپ خود ہی یعنی اس میں اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے, مطلب ڈیفینیٹلی آئیڈیل سچویشن تو کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی. جو بھی آفس میں بیٹھتا ہے یا جو بھی کی پوزیشن پہ بیٹھتا ہے, اس کے لیے اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو, ان پریشرس کو. آپ نے اکثر پوڈ کاسٹ میں بھی کہا, اور آپ کی جو ڈسکشنز ہوئی, تو یہ کیا آپ ایز این ایکسپیرینس پولیٹیشین کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک پریشر جو ہے اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہوتا ہے, مینیج کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کس حد تک یہ بات اس سے جب کراس کر جائے تو آپ کو پھر ریزائن کرنا چاہیے, آپ کو اسے سائڈ لائن ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے, آپ روز استعفیٰ نہیں دے سکتے نا, ایسے ہی, لیکن آپ کے پاس یہ صلاحیت, یہ سوچ, یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایشو ہے کیا. محنت کرنی پڑتی, ٹھیک, تجربہ چاہیے. میں اسٹیبلشمنٹ کسی اور کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا ہوں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں ملک ترقی کرے, صحیح, لیکن آئین کچھ مجھے ذمہ داریاں دیتا ہے, کچھ دوسرے کو ذمہ داریاں دیتا ہے. ٹھیک, ہر ایک کو اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے. آپ نے اس سے تجاوز کرنا ہے, آئین کو تبدیل کر لیں, ایک طریقہ یہ ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دلیل سے بات کریں. اگر مجھ پہ کوئی مجھے کہتا ہے جی یہ کام آپ نہ کریں, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں, دلیل ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے, یا مجھ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کو کہہ سکوں کہ نہیں آپ کی بات درست نہیں ہے, طریقہ یہ ہے, صحیح, اس پہ قائم رہیں. تو اس طرح ہر دفعہ اگر آپ کمپرومائز کر جائیں گے بنیادی بیسک پرنسپلز پر, تو پھر معاملہ نہیں چلتا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اس سے آگے پیچھے جو ہے ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ڈائلاگ کر سکتے زندگی ہوتی ہے, باپ بیٹے میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے, ایسا ہی, ایک بیسک اصول پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا نا. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تمہاری بات میں نے سنی ہے, چلیں یہ ہم اس کے اندر اس میں گنجائش رکھ لیتے ہیں, اس کے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, میرا بھی حل ہو جائے گا. اور میں نے ایک کام کیا ہے, میں ایک آرمی چیف کے ساتھ 10 مہینے میں نے کام کیا ہے. وہ ٹوٹی حکومت تھی, انہوں نے ہماری حکومت توڑی تھی. آپ کا تو بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے ان کے ساتھ. اچھے میں دیکھیں ذاتی ریلیشن شپ نہیں ہے. اچھا, نہیں, آپ کے بارے میں یہ ایک میسج تو آتا ہے کہ دیکھیں میسج اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے آپ قریب ہیں, مطلب میسج اس لیے آتا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے میں قریب ہوں, مطلب وہ جتنا میں اسٹیبلشمنٹ سے زندگی میں دور رہا ہوں کیونکہ آپ کے وہ بیک گراؤنڈ. لیکن جب ایک اصول آیا کہ ایک ذمہ داری تھی, میں وزیر اعظم تھا, وہ آرمی چیف تھے, ہم نے مل کر کام کیا. صحیح, ہم نے آئینی ترمیم بھی کر دی. آئینی ترمیم معمولی کام نہیں ہوتا. ایک ٹوٹی حکومت تھی, ہم نے اس کو چلایا. انہوں نے بھی اپنے جو کرنے تھے, دھرنے بھی یہاں پر ہوئے, بلوچستان اسمبلی بھی توڑ دی گئی, یہ سب کام چلتے رہے, لیکن ہم اپنا سفر بھی طے کرتے رہے. ترقی کا سفر تھا. ایسے جس دن ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا ہے, ایک فائل بھی وہاں موجود نہیں تھی. آخری رات بھی ہم نے فیصلے کیے. کابینہ کی میٹنگ 12 بجے تک چلی, ہم نے وہاں پر فیصلے کیے, اور بڑے بڑے فیصلے کیے. کشمیر کی جو مالی خود مختاری کا فیصلہ تھا وہ آخری رات کو ہوا, اچھا, اور ہم امپلیمنٹ کر کے گئے.
تو اس لیے کوئی یہ مجھے کہے جی میں کام مجھے نہیں کرنے دیا جاتا، پھر کمی کچھ آپ میں بھی ہوگی. یہ تو ہمارا کنسرن ہے کہ جو کانفلکٹس آتے ہیں وہ ریزالو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پھر ملک سفر کرتا ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک معاملہ ہوا، وہ سیٹل کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا کوئی ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں ہمارے پاس؟ کیا کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کے درمیان اگر کوئی بات نہیں بن رہی تو اس کو ختم کیا جائے اس کانفلکٹ کو، تاکہ اس چینجنگ جو ابرپٹ چینجز ہیں اس سے جو ہم نے سفر کیا ہے، اب پتہ نہیں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اکنامکلی ہمارا کیا حال ہو گیا. تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجن، جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ فیوچر میں کیسے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں؟ سیاست کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل کانفلکٹ کو مینیج کرنا. تو کیوں مینیج نہیں ہو رہا؟ نہج پر یہ آپ سے ہمیں پوچھنا ہے، آپ اس کا حصہ رہے ہیں. نہیں، کیوں نہیں ہو سکا اور بات ہے. اچھا، نہیں ہوا نا، کمی تھی نا. کس میں کمی تھی؟ یہ سیاستدان میں کمی ہے اگر وہ کانفلکٹ کو مینیج نہ کر سکے. نواز شریف صاحب میں کمی تھی، وہ مینیج نہیں کر سکے. نہیں مینیج ہوا، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، بات ختم ہو گئی. ابھی عمران خان میں مسئلہ ہے، وہ نہیں. جی آپ اس کو مینیج کریں، اس نہج تک بات نہ پہنچے. سر پھر اس سینیریو میں ہم دیکھیں نواز شریف صاحب میں بھی کمی ہے، عمران خان صاحب میں بھی کمی ہے، تو ہم کس سیاسی لیڈرشپ کو دیکھیں؟ کیا ہم پھر اب آپ کا انتظار کریں کہ آپ آگے آئیں گے؟ نہیں، وہ تجربہ دیکھیں، شخص کی بات نہیں ہوتی، تجربے کی بات ہے. آپ نے تجربہ ہے، اب آپ اس سے سیکھیں، آگے کے معاملات بہتر کر لیں. اور ساری جماعتیں اقتدار میں نہیں ہیں. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی جماعت کا بھی تجربہ کر کے دیکھیں؟ دیکھیں، نئی جماعت کا تجربے آپ کو نہیں چاہیے. ہاں میں جو ابھی جماعتیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں نا. آپ نے معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے. آپ ایسے لوگ لائیں جو معاملے کو حل کر سکیں، آپ کو مشورہ دے سکیں. اگر آپ لوگ ہی ایسے لائیں گے جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، آپ کو مشورہ صحیح نہیں دے سکتے، تجربہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے ہیں، پھر کیا معاملہ؟ سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آگے لائیں جو باصلاحیت ہوں، تو یہ عوام لائے گی یا کچھ اور لوگ ان کو آگے لائیں گے؟ یہ لانے والا عوام مینڈیٹ دیتی ہے، عوام مینڈیٹ دیتی خود بنتی ہے، وزیر اعظم آتا ہے، جماعت آتی ہے، اس کے بعد ان کا کام ہے کہ معاملے کو چلائیں. کمی وہاں پر رہ جاتی ہے. ہم نے ملک میں آج جہاں سیاست جس نہج پر ہے، اس کو درست کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آج آپ نے ان لوگوں کو سیاست میں اعلیٰ مقام دے دیے ہیں جو کمپرومائز کر کے اور کرپشن کر کے آئے ہیں. آج آپ کی سینٹ کو آپ دیکھ لیں، کس نہج پر آج لوگ پیسے دے کر آئے ہیں. آپ قومی اسمبلی کو دیکھ لیں، اس الیکشن میں کیا ہوا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں، ہم کو بڑا معمولی لے لیتے ہیں. جی وہ جناب وہ جیسے 20 کروڑ دے کے آ گئے، جی وہ 70 کروڑ دے کے سینیٹر بن گئے. یہ مذاق ہے. وہ لوگ فیصلے کریں گے جو پیسے دے کر اسمبلی میں آئے ہیں. صحیح بات. وہ لوگ فیصلے کریں گے جو خوشامد کے ذریعے اسمبلی میں آئے ہیں. کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کہیں گے کہ ملک نہیں چلتا. اچھا چلیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، ٹھیک بات آپ کی بالکل. نہیں رائٹ، دیکھیں رائٹ کبھی نہیں ہوتا. اچھا، یہ جس طرح بچہ پہلی جماعت میں بھیجتے ہیں نا تو وہ یونیورسٹی تک پہنچتا ہے، یہ بھی سیاست بھی ایک سفر ہوتا ہے. صحیح. آپ سیکھتے ہیں. یہاں پر آپ کل 30 سال کا لڑکا الیکٹ ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے وزیر بنا دو، وفاقی وزیر بنا دو. تمہیں آتا کیا ہے؟ نہ آپ کے پاس تعلیم ہے، نہ آپ کے پاس زندگی کا تجربہ ہے، نہ آپ پولیٹیکل تجربہ حاصل کر کے وہاں پر آئے ہیں. آپ کون سی وزارت چلا لیں گے؟ تو یہ جو وزیر بنتا ہے نا، جس طرح فوج میں جرنیل بنتا ہے نا، ایک پی ایم اے کے کورس میں 300 کیڈٹ ہوتے ہیں، جرنیل جا کے 3-4 ہی بنتے ہیں. تو یہاں بھی یہی نظام ہے. لیکن جب آپ نظام کو ڈسرپٹ کر دیں گے، آپ لوگوں کو ختم کر دیں گے، بھگا دیں گے، ان کو ہروا دیں گے، تو پھر معاملہ چلتا نہیں ہے. اور جس ملک میں پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل لیڈرز ختم ہو جائیں، جہاں پولیٹیشین نہ ہو، وہ ملک نہیں چلتے. نہیں چلتا. ٹھیک. ابھی آپ مثال دیکھ لیں، عراق میں کیا کمی ہے، لیبیا کے اندر کیا کمی ہے، کہ ملک کیوں وسائل ہونے کے باوجود نہیں چل رہے؟ پولیٹیشین نہیں ہے. تو پولیٹیشنز کہاں سے آئیں گے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت جو اوپر پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کا تو آپ نے بتا دیا کہ جو معاملات ہیں ان کے نئی قیادت کہاں سے ابھرے گی، جبکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز کے اوپر جو ہے پابندی ہے، سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ کر نہیں سکتے. تو اس سینیریو کے اندر پھر نئی قیادت ابھرے گی کہاں سے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہاں سے ابھرے گی، مجھے یہ پتا کہاں سے نہیں ابھرے گی. چوری شدہ الیکشن سے نہیں ابھرے گی. ٹھیک. چوری شدہ الیکشن سے کرپٹ اور نااہل آدمی آپ کو ملیں گے. آپ اس ملک میں 3 فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں، ٹھیک، جس کو عوام ووٹ دیتا ہے، نالائق ترین آدمی کو دیتے ہیں، آپ ووٹ دینے دیں. 3 فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، درست ہو جائے گا. لیکن ایک دفعہ لوگ غلطی کریں گے، بھگتیں گے.
دوسری دفعہ بہتری کریں گے, جو غلطی ہوں گی پھر بھگتیں گے, تیسری دفعہ بہتر فیصلہ کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ جو سوشل میڈیا کے اندر ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے, بیانیے کا ٹرینڈ آیا ہے, اور پوری دنیا میں ویسے تو یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں وہ اب حکومت میں آ رہے ہیں, تو اس سینیریو کے اندر کیا عوام اب ان کی اتنی سینس ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں گے کون سا پولیٹیشین ان کے لیے بہتر ہے, ان کے لیے کام کر رہا ہے, یا ابھی جو ہے اس سوشل میڈیا نے ایک گیم چینج کر دی ہے اور اب ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ اب بیانیہ چلے گا, یہ میٹر نہیں کرتا آپ کی پرفارمنس کتنی اچھی ہے, یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو سٹینس ہے وہ کتنا پاپولر تھا, آپ کا بیانیہ کتنا پاپولر تھا. تو یہ جو ایک چینج آیا ہے پاکستانی پولیٹکس میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, یہ چینج آیا ہے, یہ چینج مستقل نہیں ہے. اچھا, مستقل نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا میں یہ سب چینج آیا, دنیا میں آیا ہے, پاپولسٹ لیڈر آئے ہیں, پرفارمنس نہیں کی, ختم ہو گئے. یہ بھی ایک ہوا, آپ اس سے گزر گئے نا. عمران خان اگر پاکستان مسلم لیگ 9 اپریل کو پاکستان مسلم لیگ کہاں کھڑی تھی اور 11 کو کہاں کھڑی تھی, اگر یہ اس وقت الیکشن میں چلے جاتے, عمران خان لوگ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھے. میں آپ کو حقیقت 21 MNA سٹنگ MNA مجھ سے رابطے میں تھے کہ ہمیں ٹکٹ کے وعدے کر دیں, صوبائی قومی کے وعدے کر دیں, ہمیں حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہیں. اچھا, کوئی ڈلیوری نہیں تھی حکومت کی, زیرو پہ تھے. تو آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں 3 الیکشن کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ سوشل میڈیا سے ہم دھوکہ کھا جائیں گے, اگلی دفعہ دیکھیں گے یار کچھ ہوا تو ہے نہیں, اچھا چلیں جی, دوسری دفعہ پھر بھی دھوکہ کھا جائیں گے, تیسری دفعہ نہیں کھائیں گے. اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے, سیاست ایک سلسلہ ہے, اس کو آپ ڈسرپٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج الیکشن چوری کر کے فلانے کو لے آؤں گا, آج فلانے کو ختم کر دوں گا. اس طرح نظام نہیں. سر یہ سوال یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھائے گا کون؟ کس کو؟ جو لوگ یہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو فیئر الیکشن آئے گا. دیکھیں میں کہتا ہوں, میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا ہوں, سب اس نیت سے آتے ہیں کہ میں ملک کی بہتری کروں گا, لیکن آپ میں بھی یہ جرأت, سیاستدان میں جرأت ہونی چاہیے. یہی لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ خرابی کا حصہ نہ بنے. اس سے حالات, دیکھیں حالات کبھی خود بہتر نہیں ہوتے. اگر درست نہیں کر سکتے آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اصول پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, پھر ملک بنتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ PIA کا بھی آپ کے پاس چارج رہا, اور آپ کے دور میں PIA نے ترقی بھی کی. اس کے بعد خیر PIA کا معاملہ بس ایسے ہی چل رہا ہے. تو پرائیویٹائزیشن کی ایک بات آتی ہے اور ہمیشہ آتی ہے, اور ہم سب یہ بحث سنتے ہیں کہ جناب یہ وائٹ ایلیفنٹس جو ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. تو اس حوالے سے کیوں پیش رفت نہیں ہوتی, کیوں آخر جو ہے یہ معاملہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے؟ کیا ہماری ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے حکومت کاروبار نہیں کر سکتی. پاکستان میں 1990 تک حکومت ہر کام حکومت کرتی تھی. بینک وہ چلا لیتے تھے, سیمنٹ وہ بناتے تھے, اسٹیل وہ بناتے تھے, فرٹیلائزر وہ بناتے تھے, ٹرک وہ بناتے تھے. 69 کارپوریشن تھیں, 450 انڈسٹریل یونٹ تھا. پاکستان کا ہر کام حکومت کرتی تھی. آج وہ سب ختم ہو گیا. آپ نے ایئر لائن رکھی ہوئی ہے, یہ ایک شوق ہے. آپ کس کا شوق ہے؟ کس کا؟ ہر حکمران کا شوق ہوتا ہے. اچھا, ایئر لائن ہونی چاہیے. دنیا میں ہر ملک نے ایئر لائن, امریکہ کی کوئی ایئر لائن نہیں ہے. انگلینڈ کی جو ایئر لائن ہے, برٹش ایئرز کا نام ہے, وہ اسپین کی کمپنی اون کرتی ہے. انڈیا نے بیچ دی ہے, وہ ہم ایئر لائن دل سے لگا کے بیٹھے ہیں. 1998 میں PIA نے $1 ارب کا ریونیو کراس کیا. آج 25 سال کے بعد PIA کا ریونیو $700 بلین پہ ہے. ایلان مسک نے انسان کو اس نے ناسا کو ریپلیس کر دیا $450 بلین سے. PIA کا نقصان سال میں $450 ملین ہے. یہ شوق آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پیسے ہونے چاہیے. ایئر لائن آپ چلائیں. آپ سے جو آپ سیمنٹ نہیں بنا سکتے, آپ ایئر لائن دنیا کے مشکل ترین کاروبار میں سے ہے. آپ اگر دکانیں نہیں چلا سکتے, یوٹیلیٹی اسٹور آپ سے نہیں چلتے, اسٹیل مل نہیں چلتی, آپ PIA کیسے چلائیں گے؟ $1 میں آپ PIA کسی کے حوالے کر دیں. آپ یقین کریں, اگر آپ مجھے کہیں نا, میں آپ کو کہوں گا کہ مجھے کوئی 100-150 ارب روپیہ دیں, پھر میں PIA لینے کے بارے میں سوچوں گا. آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر مجھے 150 ارب اتنے پیسے دیں, آپ اتنے پیسے دیں, یہ اتنے خسارے میں, اتنا اس کا خسارہ ہے, وہ میں کہاں گھر سے لاؤں گا, پیسے پورے کروں گا. صحیح. یہ خسارہ جو آئے گا, میں جو خسارہ ہو چکا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں.
تو ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. ہم نمبرز جھوٹ سے نہیں بولتے ہیں, کمپنی کی حقیقت جھوٹ سے نہیں بولتی ہے. کیا ہوگا اگر کل پی آئی بند کر دیں, کیا ہوگا ملک کے اندر؟ کیا ملک بند ہو جائے گا؟ اسٹیل مل آج 8 سال سے بند ہے, کیا ملک بند ہو گیا؟ اشفاق حسین جو ہیں نسٹ کے, وہ تو کہتے ہیں کہ مفت میں بھی اگر دیتا ہے کوئی تو دے دو. سر میں کہہ رہا ہوں, میں مفت کو بھی لینے کو تیار نہیں. اچھا, مجھے پیسے بھی دے. 100-150 روپیہ دیں پھر آپ لے. میں اس کام کو جانتا ہوں نا. ہاں نہیں, آپ نے تو خیر. ہاں, تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنا نقصان ابھی رہتا ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو یہ جو وائٹ ایلیمنٹس ہیں, آپ نے واضح کر دیا, اور تقریباً ملک کے جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اس کو ہمیں جو ہے بیچ دینا چاہیے, پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. پھر کیوں پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی, کیوں یہ وائٹ ایلیمنٹ؟ سیاسی جماعتیں وہاں کے کھانچے ہیں. اچھا, وہاں پیپلز پارٹی کبھی مخالفت کرتی ہے, کبھی ایم کے مخالفت کرتی ہے. پچھلے دور میں مسلم لیگ نے کوشش کی تھی, وہاں ایئرپورٹ گولی چلی تھی, 2 آدمی مر گئے. بس مسلم لیگ بھرتیاں ہیں, پولیٹیکل بھرتیاں جو ہوتی ہیں. کتنی بھرتی ہیں؟ پی آئی اے 22,000 کا ہوتا تھا, 7,000 پہ آگے ہے. کتنی بھرتیاں کریں گے؟ کتنی بھی کریں گے. یہ بھرتیوں کا شوق جو ہے نا, یہ ملک کو تباہ کر دیتا ہے. آپ ہر پاکستانی جو ہے نا وہ 6 سرکاری ملازمین کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ہم جو بیٹھے ہیں نا 6 آدمی, ہم ایک سرکاری ملازم تنخواہ ہم دیتے ہیں, پھر کیسے ملک چلے گا؟ دنیا میں ریشو کہیں نہیں ہے. تو ہمیں یہ بڑی ریفارم, بڑی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اس طرح ملک نہیں. اب آپ وہ یہ ایسے وہ ٹنکرنگ جسے کہتے ہیں نا, یہ چھیڑا جی یہ بندہ. جس ملک میں میں 35 سال سے دیکھ رہا ہوں, ہمارے پاس کیا حل ہوتا ہے معاملے کا. وہ جناب ملک صاحب بڑے زبردست افسر نے جی, ملک صاحب نے بھیج دیے تھے, ایسے لا دو سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے. تو ملک صاحب تاحیات رہنے آئے ہیں. ملک صاحب نے بھی آخر انہوں نے بھی ترقی ہونی ہے, کبھی کسی ریٹائر بھی ہونا ہے. باقی ملک کیسے, نظام پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. ہم افراد پہ یقین رکھتے ہیں, افراد ٹھیک کریں گے, نظام درست کرنے ہوگا. دیکھیں اب یہی مسئلہ ایک ایگزامپل ہے, پرائیویٹائزیشن ہمیں کرنی ہے, سب لوگ اس پہ متفق ہیں, تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, لازمی کرنی ہے. کیسے ہوگی پھر؟ اگر یہ نا ہوئی ہے, ہوئی تو ہر چیز بک گئی ہے. صرف آپ کے پاس یہ پی آئی اے رہ گیا ہے, ریلوے رہ گئی ہے, اسٹیل مل بھی ختم ہو گئی, بند ہو گئی ہے. بند کرنا بھی ایک پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے. اچھا, اسٹیل مل جب چلتی تھی تو 22 سے 30 ارب کا نقصان تھا سال کا. آج آپ 2-2.5 ارب تنخواہ دیتے ہیں, کسی ایک شخص کو نکالا نہیں گیا. لوگ ریٹائر ہوئے ہیں, پوری تنخواہ لیتے ہیں آخری دن تک. اب 2-2.5 ارب سال میں آپ دیتے ہیں, جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے. جب ریٹائر ہوں گے اسٹیل مل ختم ہو جائے گی. ٹھیک. کیونکہ پاکستان میں سوشل نیٹ نہیں ہے, آپ ورکر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس کا حل نکالیں. پی آئی اے جو ہے 60 ارب کا خسارہ کر رہی ہے. پی آئی اے کا سارا سیلری جو بل ہے وہ 10 ارب کا ہے. اس میں سے بھی جو پائلٹ اور انجینئر جو کو نوکریاں مل جائیں گی وہ نکل جائے تو پیچھے 5-6 ارب رہ جاتا ہے. لوگوں کو دیں تنخواہ 5-6 ارب, آپ 50-54 ارب بچا لیں گے. لوگوں کا نقصان آپ نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں کوئی سوشل نیٹ نہیں ہے. ان لوگوں نے زندگی دی ہے ان اداروں کو, اب وہ کہیں اور جانے کے قابل نہیں ہیں. ان کو آپ پروٹیکٹ کریں, یہ بھی آپ کی حکومت کے یہ بھی ایک طریقہ کار. لیکن آپ پی آئی اے جب جہاز نہیں چلتا سب سے کم خسارہ کرتی ہے. صحیح. پی آئی اے کا جہاز نہیں اڑتا نا سب سے کم خسارہ ہے. جب جہاز اڑنا شروع کرتا ہے خسارہ شروع ہو جاتا ہے. ایک پی آئی اے کے افسر تھے, میں نے ان کو کووڈ میں کہا, میں نے کہا آپ سب سے کامیاب افسر ہو گئے پی آئی اے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ کے جہاز بند ہو گئے, کووڈ میں جہاز بند ہو گئے. اچھا, اس طرح ریلوے اب آ جاتے ہیں, اس میں یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کے کولیگ ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے, جی وہ بھرتیاں کرواتے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ چل رہی ہے. کہ یہ الزام درست ہے؟ نہیں, کتنے بھرتی کرائی ہے سعد رفیق صاحب نے, میرا نہیں خیال. سعد رفیق صاحب بھرتی کراتا تو میں کراتا. ٹھیک. سعد رفیق صاحب تو ہم ان کو مذاق کرتے تھے کہ آپ تو ریلوے کو ذاتی جاگیر سمجھتے کہ اس میں کوئی خرابی میں نہیں ہونے دوں گا, میں کسی کو کچھ نہیں کرنے دوں گا, بندہ بھرتی نہیں کروں گا. صحیح. لیکن ریلوے ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے. آپ اس کو جس طرح ریلوے چل رہی ہے اس طرح نہیں چلا سکتے. یہ ماڈرن, آپ کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی کاروبار ہے, کسی بھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے لیے. مثلا آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. ماڈرنائزیشن کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کو مینیجریل ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے. مینجمنٹ ایک ڈفرینٹ آرٹ ہے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا زبردست انجینئر ہے, اس کو جی ایم ڈی لگا دیں, بس کوئی مینجمنٹ اسکل نہیں ہے. اور تیسری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے, یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم وہ ملک ہیں جس میں ایشیا میں پہلا الیکٹرک ریلوے لگی تھی.
اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ ایشیا کی پہلی الیکٹرک ٹرین لاہور سے خانیوار لگی تھی 60 کے عشرے میں. 60 کے. ہم نے سیریمونیسلی یعنی ہم نے فنکشن کر کے اس کو ڈسمینٹل کیا, اس کو ختم کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ چوری ڈیزل میں ہوتی ہے نا, بجلی چوری نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک. پوری دنیا آج الیکٹرک پہ چل رہی ہے, پاکستان آج بھی ڈیزل پہ چل رہا ہے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. اب مجھے آج کا نہیں پتا, 2018 میں ریلوے کا آمدن تھی 40 ارب, خرچہ تھا 90 ارب. پاکستان سے بہتر ریلوے والا ملک دنیا میں نہیں ہے جس میں ریلوے ہونی چاہیے. ایک لائن پہ کراچی سے پشاور تک یہ 1500 کلومیٹر کی لائن ہے, انگریز بچھا گیا تھا. ہم نے اس میں کوئی خاطر کمی ہوئی ہے اس میں تو میرے خیال میں. اس لائن کے اوپر 200 ملین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹرین نہیں. یہ بھی بتا دوں جتنا پاکستانی سفر کرتا ہے دنیا میں کم ملکوں میں سفر ہوتا ہے. ہمیں عادت ہے سفر کرنے کی. اچھا یہ مجھے بل گیٹس نے اسٹیٹسٹکس میں حیران ہوں کہ پاکستانی سفر کتنا کرتا ہے. موبلٹی جسے کہتے ہیں نا, بل گیٹس نے کہا, بیکاز وہ ٹریک کر رہا تھا پولیو کے وائرس کو. اچھا وہ کہہ رہا تھا ہمیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لوگ ٹریول اتنا زیادہ کر رہے ہیں تو اس سے پولیو کا وائرس پھیل جائے. ٹیسٹنگ ہے. تو 200 ملین لوگ ہیں, ریلوے نہیں ہے. آپ بسیں دیکھ لیں کتنی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایپٹا مظفر آباد سے کراچی کتنی بسیں جاتی ہیں دن میں؟ آپ ذرا پتہ, آپ حیران ہو جائیں گے. مظفر آباد سے کراچی ریلوے نہیں ہے. اس کا پتہ کریں. اس کی یہ پھر مافیاز ہے نا جی. سر مافیا نہیں ہے, حکومت سمجھتی نہیں ان باتوں کو. یہ مافیا نہیں ہوتے. مافیاز تو ہیں نا, ٹرانسپورٹ مافیا ہے وہ. آپ ریلوے اب روک سکتی ہے ریلوے ڈالنے سے آپ کو. ٹرانسپورٹ مافیا کمپیٹ کرے گی, وہ سیکنڈری مارکیٹ میں چلے جائیں گے. ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے نا. کیا پولیٹیکل ول نہیں ہے کیا؟ سر سمجھ نہیں ہے, سمجھ کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور ول بھی نہیں, صلاحیت نہیں ہے. ہم آج کی دنیا کو نہیں سمجھ سکے. ہم نہیں سمجھ سکے کہ حکومت کا کام کیا ہے, کاروبار کو کیسے آپ نے انسینٹیوائز کرنا ہے. ہم اس ملک میں جو آدمی کاروبار کرتا ہے اس کو کرپٹ آدمی سمجھتے ہیں, اس کو چور سمجھتے ہیں. یہ ہماری حکومت کا رویہ ہے. جو اس ملک میں انویسٹ کرتا ہے اس کو ہم چور سمجھتے ہیں. اس ملک میں جس آدمی نے سب سے زیادہ پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ میرے ساتھ ایک مقدمے میں پچھلے 4 سال سے ایک مقدمے میں مجرم ہے. ملزم ہے, مجرم ابھی نہیں ہوا, مجرم بھی کل بنا سکتے ہیں اس کو, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹر ہے. کی بات کر رہے ہیں. نام نہ لیں, نام آپ خود پتہ کر لیں کون ہے. ٹھیک. وہ ملزم ہے, اور اس کا بیٹا ملزم ہے وہاں پر. اس نے مجھے پہلے دن کہا جب کیس میں جیل سے آیا تھا, اس نے کہا آپ مجھے چور کہتے ہیں. اس نے پاکستان چھوڑ دیا اس نے. پھر آپ کہتے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. کل اعظم صاحب کا آج اخبار میں لکھا ہوا ہے فرانس کے لوگوں سے انویسٹمنٹ آگے کریں. وہ آپ کے پاکستانی چاہ رہے یار, یہاں سے وہ یہاں سے بھاگ نہیں کر رہے. دبئی سارا بھر گیا پاکستان کے پیسے سے. تو ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی. ہم اسی میں خوش ہیں. الیکشن چوری کیا, اس کو وزیر بنا دیا, اس کو صدر بنا دیا, اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, اسی میں خوش ہیں. یہ کچھ نہیں ملے گا اس ملک کو ان چیزوں سے. اچھا سر, آپ بات کر رہے ہیں سسٹم کی کہ سسٹم جو ہے نا ہم چینج کریں گے, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اب آپ کب اپنی نئی پارٹی کے ساتھ آئیں گے اور کب آپ جو ہے نا سسٹم کو چینج کریں؟ دیکھیں میری نئی پارٹی سے کوئی بات نہیں بنتی نا. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے, ایک سوچ کی بات ہے. اور اللہ کے کرم سے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. یہ جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی, بالکل ان کے اندر وہ سوچ نہیں رہی. جب آپ کرسی کے ہوس میں ہو نا, آپ کرسی کی تلاش میں ہو, تو آپ کو کرسی ہی ملتی ہے, اس سے آگے آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو آج کرسیاں مل گئی ہیں سب کو. اب ان کو سمجھ نہیں کریں گے ملک کیسے آگے چلے گا. تو آپ کو آج وہ سوچ اور فکر چاہیے جو اس صلاحیت چاہیے. اب یہ کابینہ ہے, کولیشن گورنمنٹ تھی, وزیر, حالانکہ وزیر ملک کے اندر 44 کے 46 یا 48 ڈویژن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, تو اتنے وزیر آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت کچھ وہ ایس اے پی ایم بن گئے, 50 60 70 80 بندے پہ بات چلی گئی. اب وہ اس سے خائف ہیں, یہاں وزیر بناتے نہیں ہیں. اب جس وزیر میں ایک ڈویژن کی قابلیت نہیں ہوگی, آپ نے 3 ڈویژن دے دیے, پھر ملک کیسے چلے گا؟ پھر آپ 5 سال ضائع کر کے چلے جائیں گے. تو اس لیے
آج آپ کو صلاحیت چاہیے, سوچ چاہیے. آپ نظام کو, میں نے کہا نا, آپ نے اس کو میسیولی ریفارم کرنا ہے. آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائے اس میں خرابی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سر اس میں یہ دیکھیں نا کہ اکنامک پالیسی کو ہی دیکھ لیں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ اکنامک پالیسی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. آپ کے پاس تو اکنامک پالیسی کبھی ہوئی نہیں. ایک بس ہارورڈ ٹریکل ڈاؤن ماڈل تھا جس پہ کام کیا ایوب نے. اس کے بعد سے وہی جو آپ نے کہا کہ جو لیڈ تھے ان سے کوئی ایسی جیلسی ہوئی ہماری کہ ان کو ہم نے پھر صحیح مطلب یہ ہے کہ نقصان بھی پہنچایا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا نیشنلائزیشن کی. یہ جو سارا پروسیس تھا, جو فلو تھا, ایک دم بیچ میں ڈسٹربٹ ہوا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ضیاء کے دور میں جو ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں یا کچھ اوپننگ ہوئی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماڈل جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا, بیچ میں یہ جو نیشنلائزیشن کا پورا ایک دیو آیا, اس نے کس حد تک ہماری پروگرس کو ڈسٹرب کیا اور اس کا کیا امپیکٹ ہے جو ابھی تک ہم سہ رہے ہیں؟ جی وہ تو آپ سہ رہے ہیں نا. آپ نے فری مارکیٹ میں, آپ دنیا میں ایک ماڈل سمجھے جاتے تھے 60 کے عشرے میں, آپ نے اس پہ کام کیا. وہاں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں. آپ نے چند خاندان بنا دیے. آپ نے اس کو ایک وائڈ اسپریڈ اویلیبلٹی آف کیپٹل نہیں دیا یا اپرچونٹی نہیں دی. ماڈل یہ تھا نا کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ٹرکل ڈاؤن ماڈل تو ہے ہی ہے, تو نہیں ٹرکل ڈاؤن کرے نا. اچھا, وہ ٹرکل ڈاؤن آ کے یہاں پہ رک گیا. اچھا, 22 خاندانوں میں رک گیا. ٹھیک, اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. ہر اکانومی جو ہے دنیا کی وہ انٹرپرنور پہ چلتی ہے. آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو کیپٹل دینا ہے, وینچر کیپٹل دینا ہے, آپ نے اس کو ڈیٹ دینا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے ترقی نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں مجھے بتائیں انٹرپرنور کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ کوئی سپورٹ نہیں ہے. نہ اس کو قرضہ مل سکتا ہے, نہ اس کو وینچر کیپٹل مل سکتا ہے. اگر وہ قرضہ لیتا ہے ادا نہیں کر سکتا, وہ پوری زندگی کا مجرم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ 3 دفعہ بینکرپٹ ہوا ہے. ڈکلیئر کیا اس نے, اس کے باپ نے اس کو بہت بڑی جائیداد دی, مطلب کاروبار دیا تھا, اس نے ختم کر دیا. 3 دفعہ بینکرپٹ ہوا, آج بھی کاروباری ہے. تو کاروبار میں فیلئر جو ہے وہ کرائم نہیں ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. تو اس ماڈل کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. ہم نے نیشنلائزیشن کی, پرائیویٹائزیشن بھی ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہو گیا نا. تمام جو کمپنیاں پرائیویٹائز ہوئی تھیں آج بڑی ہیں. MCB بینک جو تھا وہ اس کے بہت چھوٹا سا بینک تھا جب نیشنلائز ہوا ہے. جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا آج بہت بڑا بینک ہے. آپ کی سیمنٹ بھی چل رہی ہے, آپ فرٹیلائزر بھی چل رہی ہے, دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے. وہ گرو کیا انہوں نے, اکانومی کے ساتھ ساتھ گرو کیا ہے. تو آپ نے اب مواقع دینے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا کام کیا ہے. جس دن یہ سمجھ ان کو آ گئی تو پھر معاملہ آگے چلے گا. تو میثاق معیشت کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ یعنی آپ کی بات جی چلتی رہی, وہ بڑا ایک اہم سٹیپ تھا کہ سارے لوگ جو ہیں ملیں تاکہ کنسسٹنٹلی بات میثاق سے آگے چلی گئی. اچھا, میثاق ایک ایگریمنٹ ان پرنسپل ہوتا ہے. ٹھیک, کہ ہم ان بنیادی اصولوں پر ہم ایگری کرتے ہیں. ٹھیک, ان پہ سب ایگری کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اسپیسیفک پالیسیز بنانی ہے, اس پہ آپ کو کنسنسس چاہیے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو آج ارباب اقتدار ہیں یا ارباب اختیار ہیں, جس میں سیاستدان ہیں 4-5 آدمی, آرمی چیف ہیں, چیف جسٹس ہیں, یہ بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں ملک کیسے آگے چلے گا. ہمارے بنیادی ہم نے کیا ریفارم, یہی تو مسئلہ, بیٹھیں کہاں پہ, کون بٹھائے گا ان کو؟ یہ تو ایک دوسرے کے خلاف معاملات چلتے رہتے ہیں. تو پھر نہیں بیٹھیں گے نا, پھر ذرا اپنے ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا. کوئی تو ہونا چاہیے نا جو ان کو بٹھائے. سر کوئی بٹھا لے, چیف جسٹس بٹھا لے. کسی کی تو عزت ہوگی نا ملک میں. آرمی چیف کی عزت ہوگی, چیف جسٹس کی. جو سیاستدان تو آپس میں گالی نکالتے ہیں دوسرے کو, وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے. یہ 2 بیٹھ سکتے ہیں. بھئی ملک کی بات ہے نا, ملک کی مفاد میں. یہ کہ جی کون بٹھائے گا, کون سی کرسی ہوگی, کہاں پہ بیٹھیں گے, اس طرح بات نہیں ہوتی. پہلے اس بات کو طے کر لیں کہ آپ کا ملک نہیں چل رہا. یہ سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ان کو نہیں نظر آ رہا. بحث ہے, سب بحث نہیں نظر آتا تو آپ یہ کرتے جو اس الیکشن میں ہوا ہے. بات تو یہ ہے نا, آپ ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں بناتے کہ جہاں میں پلیٹ فارم بنا رہے ہیں نا, اسی لیے ہم پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جہاں سب کو بٹھائیں اور معاملات سیٹل کریں. کیوں 24 کروڑ عوام کو جو ہے. دیکھیں میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوں, صدر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں, آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہوں. میں کرسی چھوڑ کے بات کو سنوں گا کسی کی؟ میں تو عقل کل اور طاقت کل لوں. آپ ذرا سوچ کو سمجھے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں طاقت کرسی میں ہے. طاقت کرسی میں نہیں ہوتی. طاقت آپ کے عمل میں ہوتی ہے. اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو طاقت ہوگی, نہیں کر سکتے. میں نے بڑے بڑے لوگ کرسی پہ بیٹھے دیکھے ہیں. آپ یہاں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ دیکھ لیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں. میں جب سے سیاست میں آیا ہوں
24 چیف جسٹس ہیں, 9 آرمی چیف گزرے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے وزیر اعظم اور کتنے صدر گزرے ہیں. آج کسی کو یاد بھی ہے؟ تو اپنے زمانے میں بہت بڑے لوگ تھے, بڑی طاقت تھی, وہ کیا کر کے گئے ملک کے لیے. ہم نے میڈل بانٹے, اس دفعہ بھی ہم نے 300 میڈل بانٹے, ایک آدمی بھی میڈل کا اہل نہیں ہے. ہم کس کو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ملک کی حالت یہ اور آپ میڈل بانٹ رہے ہو, یا تو میڈل واپس لینے چاہیے. تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک دن قیمتی ہے. یہاں پر چل رہا ہے معاملہ. وہ بے حس ہے, نہیں ان کو سمجھ میں آ رہا. آپ جیسے لوگ جو باشعور ہیں, آپ جیسے اپنے جیسے اور لوگوں کو ملائیں, آپ کیوں اس میں اسٹیپ ان نہیں کریں؟ جی کر رہے ہیں نا, میں ایک طریقہ ہوتا ہے, بات چیت چلی ہے. وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ جی بات چیت چل رہی ہے. 5-6 لوگ ہیں, 10-12 اور ہو جائیں گے, لوگ آ جائیں گے. تو آئیں آپ لوگ, لیکن ہمیں سوچ جی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. اچھا, ابھی تو الیکشن کا ماحول تھا, ابھی تو ماحول ٹھیک ہے, وہ الیکشن کا ماحول ختم ہو گیا, اب ہم کریں گے. میں نے بتایا نا, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس بات کو, ٹھیک ہے, کہ آج ہم کم از کم ایک بہتر سوچ ہی دے سکیں. یہ ضروری ہے. کم سے ورنہ کم میں اس اقتدار میں بہت بڑا حصے دار بن سکتا تھا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آج بھی بن سکتا ہوں, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. لیکن میں اس طاقت کے حصے دار نہیں بننا چاہتا, اس خرابی کے حصہ نہیں بننا چاہتا. تو ایک بہتر سوچ چاہیے, ملک کو آگے چڑھانے کی سوچ چاہیے. سر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو آپ کی پارٹی جب آئے گی تو جس طرح خان صاحب نے کوئی ادھر سے پکڑا, کوئی ادھر سے پکڑا, اور لوگ اس میں آ گئے, اور پھر وہی جو ہے نا لوگ ادھر کے ادھر ہو گئے, ادھر کے ادھر ہو گئے, اور نام بدل لیے, تو اس طرح کا سینیریو آپ کے ساتھ تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے 35 سال لگائے ہیں اس میں. خان صاحب نے زندگی میں ایک دن بھی کام کیا ہے. اچھا, تو آپ الیکٹیبلز آپ نہیں ملائیں گے؟ سر الیکٹیبلز بھی ہوں گے, ہر قسم کے لوگ ہوں گے, لیکن بہتر لوگ, سوچ رکھنے والے لوگ میں بہتر لوگ. جی ہم نے عوام کو چوائس دینی ہے نا, کہ آپ یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے باقی جماعتوں کا, ایک بہتر سوچ آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا, آج آپ کو 3 چیزیں چاہیے. آپ کو تعلیم چاہیے, ڈگری نہیں تعلیم, دنیا کا تجربہ چاہیے سیاست میں کچھ کرنے کے لیے. ورنہ کرسیوں پہ بڑھ گئے, آج بھی 342 لوگ یا 336 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں, 100 سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیاسی تجربہ بھی آپ کو چاہیے. یہ 3 چیزیں جب ہوں گی. آپ یہ سیاسی تجربے سے کیا مراد ہے آپ کی, کہ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں نا سب کے سامنے, کہ ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین, ایک جو سلجھا ہوا پولیٹیشین ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ جی نظام کو سمجھے, پورے نظام کو سمجھے. آپ ایم این اے بن گئے نا, ایم پی اے بن گئے, ٹھیک ہے. اب آپ کمیٹیوں کو سمجھیں, پارلیمان کو سمجھیں, پارلیمان کا مقصد کیا ہے, اس کے اندر حصہ لیں. حکومت کو سمجھیں, حکومت کیا چلتی ہے, کیا کام کرتی ہے, کیسے کرتی ہے. وقت کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں, جو تعلیم ہوتی ہے نا. اب وزیر, میں اگر پی ایچ ڈی ہوتی ہے 4 سال میں, جب وزیر بنتے ہیں اس محکمے کا ہر معاملہ آپ کے پاس آتا ہے. اگر آپ وقت دیں, محنت کریں, تو 4 سال میں آپ اس کام کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. آپ سے بہتر اس ملک میں اس کام کو کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نا, ہر ایشو آپ کے پاس آتا ہے. اب اگر آپ محنت نہیں کریں گے, وزارت کو جھنڈا سمجھیں گے جو گاڑی کے آگے لگا ہوا ہے. جیسا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں بات ہوتی ہے پریزیڈنشل سسٹم کی, اس کے اندر یہی تو فائدہ ہے کہ اس میں آپ جو کیبنٹ ہے اس میں باہر سے بھی لوگ ایکسپرٹس کو لا سکتے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم ہے ہمارا, اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے الیکٹو نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کسی کو بھی لا سکتے ہیں. اچھا, آپ کے سینٹ کی سیٹیں ہیں, سینٹ کی سیٹوں پہ, جی سینٹ کی سیٹوں پہ لا سکتے ہیں. آپ بندے کو ویسے بھی وزیر بنا سکتے ہیں, ایڈوائزر بنا سکتے ہیں. ایڈوائزر بنا سکتے ہیں, جی, وزیر تو نہیں بنا سکتے. وزیر بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, 6 مہینے میں الیکٹ کروا لیں. ہاں, 6 مہینے میں الیکٹ کروا کے پھر کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. آپ اس کو چھوڑ دینا. مشرف صاحب تھے, مشرف صاحب پاکستان کیا دنیا میں سے کسی شخص کو لا کے لگا سکتے تھے. وہ تو انہوں نے کیا, کس کو لگایا؟ نہیں لگایا نا انہوں نے, بس نہیں. مجھے پھر آپ دیکھیں, یہ بڑی ایک حماقت کا کام ہوگا, یہ ملک ٹوٹ جائے گا صدارتی نظام میں. جی وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی حقائق ایسے نہیں. جی پاکستان کے حالات ایسے ہیں, یہاں بہت سی قومیں اکٹھی ہیں, سب کو ریپرزنٹیشن دینی ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا, اچھا مجھے پھر یہ بتائیں صوبے کیسے چلیں گے؟ ایسا ہی آج ایک کیبنٹ سے, ایک وزیر اعظم سے وفاقی حکومت نہیں چلتی ہے. اب آپ ایک شخص سے, جس کے صرف ایک شخص کا مینڈیٹ ہوگا, آپ کہتے ہیں پورا ملک چلاؤ, کہاں پہ وہ صلاحیت ہے؟
اس کا کیا ورک اراؤنڈ ہے کوئی کہ پارلیمنٹرین سسٹم ہی رہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو الیکٹ نہ کروایا جائے بلکہ بس لگا دیا جائے؟ دیکھیں اگر آپ کو یہ ایشو پر ایکسپرٹس والی بات ہے نا تو آپ یہ حلقے ختم کر دیں، اچھا آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ آ جائیں ٹھیک ہے. کہ جتنی میں 40% ووٹیں لوں گا 40% MNA میرے ہو جائیں گے، میں لسٹ دوں گا بندوں کی، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو آئیں گے وہ ان لوگوں سے کمتر ہوں گے جو آ جائیں، ان سے کمتر ہوں گے. کم تر ہوں گے جی. خواتین کی سیٹیں آپ کے سامنے ہیں، سینٹ کی سیٹیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم کوئی قابلیت لے کر آئے ہیں، ہم نے دوستی یاری رشتہ داری اس بھی ہم نے لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. پھر ایسے تو معاملہ نہیں، کل تو یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا، وہ سب لسٹیں جو بنے گی نا اسی بنیاد پہ خوش آمدیدی آ جائیں گے، پیسے والے لوگ آ جائیں گے، رشتہ دار آ جائیں گے، دوست یار آ جائیں گے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ سر اکاؤنٹیبلٹی پھر کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ یہ تو سلسلہ ایسے چلتا رہے گا، ہماری قوم کو عادت ہے ان چیزوں کی، تو اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہو سکتی؟ ہمیں بہت شوق ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اچھا جتنا ہمیں شوق ہے دنیا میں کسی کو نہیں. دنیا کا واحد ملک ہے جو ادارہ بنا ہوا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، سیاست دانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک پورا ادارہ ہے. صحیح بات. اس لیکن وہ ملک کے ادارہ اندر تو صحیح کام نہیں. اس ملک کے اندر آپ سب سے جو پیسہ جو کماتی ہے اور خرچ کرتی ہے نا پیٹرولیم منسٹری ہے. آپ پیٹرولیم منسٹری کے یہیں سے اٹھ کے جائیں دفتر، وہاں سے آپ اٹھ کے نیب کے دفتر جائیں، پونے فلور کے اوپر پیٹرولیم منسٹری ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اب نیب میں جائیں گے، ایک عالی شان محل بنا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ نیب کا دفتر ہے. صحیح. اکاؤنٹیبلٹی نیب نے کیا کہ 25 سال میں 0. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے سیاستدان کی وہ پولنگ اسٹیشن پہ ہوتی ہے. ہر 5 سال بعد اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. عوام پوچھتے ہیں کدھر تھے بھائی، کیا کام کیا ہے، مہنگائی کیوں کی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی. جب ہم اس پولنگ اسٹیشن کو چوری کر لیں گے تو ملک نہیں چلتا. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو خود ختم کیا ہے. آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اگر آپ سیریس ہیں، سیاستدانوں کی کرنی ہے، انہیں سب کی چاہیے، سیاستدانوں کی کرنے. آپ صرف ایک سوال پوچھیں، اخراجات کہاں سے کرتے ہو؟ صحیح. بس ختم. ٹیکس دینا چوائس نہیں ہوتی، یہ آپشن نہیں ہوتا، یہ قانونی ذمہ داری ہے. آپ ٹیکس نہیں دیں گے آپ جیل جائیں گے. میں اسمبلی سے نکلتا ہوں، باہر 2 ڈالے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر 12 لوگ ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے. میں یہاں سے لاہور جاتا ہوں، 1.5 لاکھ روپے تو خرچ ہو گیا نا. اب ان کی تنخواہیں ان لوگوں کی کون دیتا ہے؟ وہ پیٹرول کے پیسے کون دیتا ہے؟ وہ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سوال آپ نے کرنا ہے. یہ سوال اس ملک کے ہر شہری سے ہونا چاہیے. یہ سوال سکھانا بھی پڑے گا نا شہریوں کو، نہیں سکھانا نہیں کہ وہ سوال کرنا شروع کریں. سر، وہ اپنے آپ سے بھی اس کا جواب وہ خود بھی نہیں دے سکیں گے نا. اچھا. 122 ملین آدمی ہے ملک کے، 12.25 کروڑ، جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، ووٹ بھی ڈالتا ہے. کیا میں اسے پوچھنے کا حقدار نہیں ہوں کہ تم اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہو؟ ایسے. یہ دنیا میں بنیادی ایک سوال کیا جاتا ہے دنیا میں شہری سے. شہری کی ذمہ داری ہے ٹیکس ادا کرنا. آپ کہیں ٹھیک ہے میری کوئی آمدن نہیں ہے، آپ کوئی FBR آپ ایک ایپ بنا دیں جس پہ آپ کے پاس 18 سال کے آپ ہوئے، CNIC آ گیا، آپ کہیں جی میری کوئی آمدن نہیں ہے، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. پھر جب آپ جا کے عمرے پہ جائیں گے نا، میں آپ سے پوچھوں گا کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ میرے والد صاحب نے دیے. اچھا، والد صاحب سے پوچھیں گے یار تم کہاں سے پیسے لے کے آئے ہو؟ یہ 4 آدمی عمرے پہ جا رہے ہیں، 15 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. آپ بجلی کے بل دے رہے ہیں، میرے نام پہ بجلی کا بل آ رہا ہے، میں نے کہا میری آمدنی کوئی نہیں ہے. وہ بل کہاں سے آپ ادا کر رہے ہیں؟ بچوں کی فیس کہاں سے دے رہے ہیں؟ اس وقت دنیا ہماری حکومت میں بھی صلاحیت ہے، ہمارے نظام میں، کہ وہ آپ کی پوری فائنینشیل زندگی کو ری بلڈ کر لے. ٹھیک ہے، ٹیکس کی بات ہوتی ہے، ٹیکس کلیکشن بڑھنی چاہیے. سر یہ آپ میری بات سمجھے نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن بڑھنے کی بات علیحدہ ہے. اچھا اچھا. یہ ذمہ داری ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ صرف سیاستدان سے شروع کریں، کیونکہ وہ دوسروں پہ ٹیکس لگاتا ہے. میں خود ٹیکس ادا نہیں کر رہا، دوسروں پہ کیا لگاؤں گا؟ آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے، آپ کے حصے دار بن سکتے ملک کی ووٹ دے کر ملک میں کے اندر فیصلہ کرنے کے. یہاں تو اب کوئی بھی وجہ کہ اس ٹیکس ادا زمانے نہیں میں کرتا. انگریز صرف ٹیکس پیئر ووٹ دے سکتا تھا. صحیح. یہ نظام ایوالو ہوئے ہیں. آج یہاں آپ ٹیکس چوری کر رہے ہیں،
آپ باہر جا رہے ہیں, آپ ہر کام کر رہے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا کہ خرچے کہاں سے کرتے ہو. ایک سوال کرنا ہے, خرچے کدھر سے آتے ہیں. اگر آمدن ہے تو خرچے کر رہے ہو, آمدن ہے تو میں حصے دار ہوں, حکومت پاکستان حصے دار ہوں تمہارا 5%, 10%, 15% جتنے تم کما رہے ہو اس کو کم کر دیں 15% تک, 5, 10, 15. زیادہ کما رہے ہو 15%, درمیانہ کما رہے ہو 10%, کم کما رہے ہو 5%, 2 لاکھ تک معاف کر دیں. پولیٹیشنس ٹیکس تو دیتے ہیں نا, کیونکہ کسی کا 2 لاکھ ہے, کسی کا 50,000 ہے, اس طرح ہی ہوا ہے پیچھے. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جب آپ کا خرچہ یہاں سے لاہور جانے کا 1.5 لاکھ ہے اور آپ کا سالانہ ٹیکس 1.5 لاکھ آپ ادا کر رہے ہیں تو چوری کر رہے ہیں نا. آپ کے اخراجات دیکھ لیں, گھروں کے کیا اخراجات ہیں. تو پھر جو لوگ خود ٹیکس چور ہیں وہ دوسروں پر ٹیکس لگائیں گے. یہ بڑی بڑی بنیادی باتیں آپ نے درست کرنی ہے ملک. کیا ٹیکس سے ہی, یعنی دیکھیں اکانومی کے حوالے سے ٹیکس کی بات تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ 20%, 25% میں مطلب تک جاتی ہے میکسیمم. بہت اچھی کنٹریز ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں 43-45% ہے. زیادہ تر جو ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں, یعنی آپ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, زیادہ سرپلس ہوتا ہے آپ کے پاس, اس سے آپ زیادہ انفلو ہوتا ہے آپ کا, پھر ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ بھی اوور آل جو ہے پروپورشنلی بڑھ جاتی ہے. تو ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے زیادہ. جو بھی حکومت آتی ہے وہ ٹیکس کے اوپر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لگا دیے جائیں اور عوام سے جو ہے وہ نچوڑ کے دوبارہ سے خزانہ بھرا جائے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ ایکسپورٹ بیسڈ ایک معاملہ ہو, اس میں ڈیورسیفائی کیا جائے ایکسپورٹس کو, اور اس کو ویلیو ایڈیشن ہو اس کے اندر, یہ اس طرف باتیں تو ہوتی ہیں, ہر حکومت کرتی ہے, لیکن اس طرف ہم نہیں جاتے آگے. کیا وجہ ہے, کیا ریزنس کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا کیا مطلب ہے کہ غریب آدمی امیر آدمی کا بوجھ برداشت کر رہا ہے. ٹیکسیشن ڈائریکٹ ہوتی ہے. جی, میں اگر کما رہا ہوں نا, میں ایکسپورٹ بھی کر رہا ہوں, کما رہا ہوں, میں نے ٹیکس پھر بھی ادا کرنا ہے. ایکسپورٹ ٹیکس سے مستثنا نہیں ہوتا. میں نے ملک میں کمپنی لگائی ہے, میں کما رہا ہوں پیسے, ایکسپورٹ کر رہا ہوں, یہیں بیچ رہا ہوں, میں نے ٹیکس ادا کرنا ہے. میری آمدن ہے, میں نے ٹیکس ادا کرنا ہے. میں نہیں کروں گا پھر آپ پہ بوجھ, پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی, پھر آپ کو بوجھ. ہر غریب آدمی یہاں بوجھ ادا کر رہا ہے. آپ گھی خرید رہے ٹیکس ہے, پیٹرول خرید رہے ٹیکس ہے, انڈائریکٹ ٹیکس ہر چیز پہ آپ بس کا ٹکٹ خرید رہے ٹیکس ادا کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آئیں. تو کیوں نہیں آتے؟ اب آپ نے بات کی یہ دوسرے مسلم لیگ نون کی بھی حکومت رہی, انہوں نے بھی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی تھوڑی کبھی بات کرتے ہیں, لیکن پھر ایک بیک لیش آتا ہے. آپ کے جو کوئی بیک لیش نہیں پارٹی کے اندر لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. کوئی میں نے کبھی نہیں سنا. اچھا, ایسی بات کسی میں نے یہ بات نہیں سنی. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مخالفت نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں ادا کرنا. اچھا, یہ مسئلہ ہے. ہم مجھے پتہ ہے میں چوری کر کے بچ جاؤں گا, مجھے کون پوچھے گا, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ کو ڈائریکٹ یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہے. یہ علیحدہ چیزیں ہیں. امپورٹ علیحدہ چیز ہے, ٹیکس ادا کرنا علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ ادا کرنا ہے. اگر آپ نہیں ادا کریں گے ملک نہیں چلے گا. ہماری یہی کیفیت آج ہو گئی ہے. آپ نے اکانومی کو گرو کرنا ہے. اکانومی جب گرو کرے گی تو آپ کی آمدن بڑھ جاتی ہے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے نا. اور ٹیکسز بھی ذریعہ بتاتا کلیکشن ہوگی اس کی. آپ آج دیکھ لیں جو ملک کے اندر مہنگائی ہے, کیا یہ لوگ آج سڑک پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ بات آپ نے سوچی ہے؟ کیوں نہیں آتے؟ بیکاز جتنی آپ کی اکانومی ہے اتنی آپ کی انفارمل اکانومی ہے, انلیگل, بلکہ اس سے بڑی ہے. اس میں کوئی ٹیکس حکومت کو نہیں ملتا. تو حکومت غریب ہے, لوگ امیر ہو گئے. ایک بڑا طبقہ ہے جو پسا ہوا ہے. دیکھیں آپ کی 40 سے 45% لوگ سطح غربت سے نیچے آ گئے. یہ پچھلے 5 سال میں آپ 30 سے 45% پہ آ گئے. ہم عمران خان کی محبت میں ہیں, میاں نواز صاحب کی محبت میں ہیں, زرداری صاحب کی محبت میں ہیں. سوال تو یہ ہے کہ اس محبت نے ہمیں 30 سے 45% غربت پہ پہنچا دی ہے. وہ 30 سے 15 پہ جانا چاہیے تھی. چین کے اندر, چین بہت ترقی کر رہا ہے, اس کے باوجود وہاں غربت تھی. پریزیڈنٹ شی نے 10 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے اوپر لایا. یہ تو اکنامک 10% آبادی کو اوپر لایا سطح غربت سے. ہم نے 15% آبادی سطح غربت سے نیچے لے گئے 5 سال کے اندر. اس لیے یہ بڑی بنیادی چیزیں آپ نے سوچنی ہے, سمجھنی ہے, اس کے مطابق پالیسیاں بنانی ہیں. کوئی کام تکلیف کے بغیر نہیں ہوتا. سیاسی تکلیف بھی ہوگی, مالی تکلیف بھی ہوگی, جانی تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. آج نہیں کریں گے تو کل زیادہ مشکل بن جائیں گے. آج پیٹرول پہ 50 روپے ٹیکس لگا ہوا ہے نا,
یہ اگر آپ آج سے 20 سال پہلے آپ 3 روپے لگا دیتے تو آپ کو وہ قرضے نہ لینے پڑتے جو آپ نے آج لیے ہوئے ہیں، جس کا سود 2018 میں آپ کا سود 1500 ارب تھا، آج سود 9000 ارب ہے۔ 9000 روپے۔ یہ سوچے نا ذرا، کسی نے یہ سوچا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ۔ تو سر یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سی پیک کا کیا ہوا؟ سی پیک آیا اور بس پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سی پیک کیا تھا؟ سی پیک کیا تھا؟ سی پیک یہ تھا، ایک ملک ہے، اس کے لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو اس کی آمدن ہے، اس نے کہا جناب یہ 50 ارب ڈالر ہے، جی، آپ اپنے ملک میں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، لیکن اس میں میں نے پیسے واپس بھی لینے ہیں نا، تو آپ اکنامکلی وائبل پروجیکٹس لگائیں۔ ہمیں آج تک یہ علم نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ یقین کریں، میں کوئی یہ وہ کہ سیاسی بات یا کوئی ایسی وہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں ان سب ایوانوں میں بیٹھا ہوں، ہمیں صلاحیت ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ سی پیک میں کیا ہوا؟ بجلی کی ضرورت تھی، 3 کول کے کارخانے لگ گئے، ٹھیک، بجلی کی وائبلٹی جو تھی ان ٹھیک ہے جی، کو ہم نے کر دی۔ وہ 4000 میگا واٹ آپ کی کول کی بجلی، سستی ترین بجلی لگ گئی۔ 3 سالوں میں اگر وہ پلانٹ نہ لگتے جو پلانٹ آپ چلا رہے تھے، جو وہاں سے آپ کو بچت ہوئی، اس نے ان تینوں پلانٹس کی تاحیات قیمت ادا کر دی۔ ٹھیک، آپ کہتے ہیں چینی چور ہیں، ہمارے پیسے کھا گئے۔ آپ حکومت کی سطح پہ یہ کہہ رہے ہیں، کس نے کہا؟ یہ مجرم نہیں ہے پھر یہ لوگ، ان کو مجرم سزا ہے۔ دینا چاہیے۔ آپ نے سی پیک بند کر دیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کیوں بند کر دیا؟ آخر وجہ کیا؟ سر بس آپ کو کوئی پریشر ہوگا، سیاسی پریشر ہوگا، اور کیا میں کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں، یہ حقائق آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے چکر میں سزا کس کو دینی ہے؟ سزا آپ نے زندگی میں کسی کو نہیں دی، نہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ تو سلوشن ہے ٹروتھ کمیشنز۔ صرف ٹروتھ کمیشن تاکہ حقائق کا پتہ ہو، اور کس نے کیا رول ادا کیا اس پہ؟ جی مسئلہ ایک ایشو ہے نا، یہ الیکشن ہے، آپ بھی آ کے اپنا بیان دے دیں گے، مجھے یہ علم ہے اس کے بارے میں بھی دے دوں گا، حقائق جمع عوام کے سامنے آ جائیں گے، اس کے بعد عوام خود فیصلہ کر لیں گے۔ ہم نے کسی کو سزا نہیں دینی، کسی کی حد تک نہیں کرنی۔ دنیا میں ریکنسیلیشن بھی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ روانڈا ہے، 20 لاکھ آدمی قتل ہو گئے سڑکوں پہ، انہوں نے ٹروتھ نہیں، انہوں نے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی میں نے 400-450 آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے۔ ایسے لوگ آئے وہاں پر، میں نے 2000 آدمی مارے ہیں میرے لوگوں نے، میرے جو گن مین تھے۔ ان کو ٹھیک ہے بس ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے، کوئی تمہیں ہم نے جیل نہیں ڈالنا، تمہیں پوچھنا نہیں، لکھا گیا ہے تاریخ میں، تاریخ فیصلہ کرے گی۔ اچھا، اور آج وہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپ کو اگر موقع ملتا ہے ٹروتھ کمیشنز کے اوپر آپ پوش کرتے ہیں، کون کون سے بڑے ایشوز پہ ٹروتھ کمیشنز آپ کہتے ہر ہیں ایشو بننے چاہیے؟ پہ کتنے ٹروتھ کمیشنز بنیں گے؟ سر ایک ہی بنے گا، اس میں ہر ایشو پہ آپ لا کے ڈال، آپ ڈاکیومنٹ لیکن کر وہ دیں۔ تو پھر اسکوپ بہت بڑا ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ لکھتے جائیں، ادھر بھر دیں۔ ایشوز کا نام لینا، 3-4 بڑے ایشوز کا جن کے اوپر ہمیں بس سر ایشوز کتنے ایشوز آپ دیکھیں گے یار۔ سی پیک کو کریں گے آپ؟ سی پیک ایک ایشو ہے۔ آپ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا وہاں سے شروع کر لیں۔ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ 70 سے جب قائد اعظم کی وفات سے ایوب خان کے آنے تک ملک میں کیا ہوا ہے؟ آپ نے خود ہی کو تاریخ پڑھی ہوگی، مجھے آپ اس عرصے میں بتا دیں ملک میں کیا ہوتا رہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے، اور آج بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ نے مینڈیٹ چوری کی بات کی، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا؟ جی فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ اگر ہم پہلے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیتے، آج بھی یقین کریں یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ایسٹ پاکستان کیوں علیحدہ ہوا تھا، ان کو نہیں پتا۔ یہ سمجھتے کہ بھارت نے سازش کی، بھارت تو سازش کرے گا یار، آپ کا دشمن ہے۔ قائد اعظم کے ساتھی کون تھے؟ بنگال، سارا بنائی بنگالیوں نے تو پھر یہاں پہ ایک تھی امریکن پروفیسر آیا، مجھے کہنے لگا آپ سے ملنا ہے، میں تاریخ پاکستان پہ کتاب لکھ رہا ہوں، مجھے کہنے لگا یار آپ کے ملک میں ایک کام ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کہتا میں 40 سال سے تاریخ پڑھا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، کون سا کام ہوا ہے؟ اس نے کہا دنیا میں ہمیشہ اقلیت علیحدہ ہوتی ہے، آپ واحد ملک ہیں جو اکثریت ملک کو چھوڑ کے چلی گئی، نام بھی چھوڑ گئی ہے۔ سوچا ہم نے کبھی اس بارے میں؟ وہ کیا مجیب الرحمان کیا کہہ رہا تھا؟ 18ویں ترمیم میں آپ نے 10 گنا زیادہ دی ہے،
اس وقت دیتے. اس وقت کر دیتے. 152 سیٹیں مجیب الرحمان نے جیتی تھی, عوامی لیگ نے جیتی تھیں. 74 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی تھی. حکومت کس کو بنانی چاہیے تھی؟ 60% سیٹیں اس کے پاس تھیں. 60% ان کے پاس. آپ نے نہیں دیا, وہ علیحدہ ہو گئے. ان کا حق تھا علیحدہ ہونا. تو ہم نے تاریخ کو مسخ کر دیا ہے. تاریخ کو مسخ کریں گے تو سبق کیا دیں گے؟ آپ اپنی, ہمیں شوق ہے کریکولم بنانے کا اس ملک میں. ہر حکومت کریکولم, عمران خان کریکولم بنا رہا ہوں جی, اس سے پہلے وہ اپنے مشرف صاحب کریکولم بنا رہا ہوں. مجھے دنیا میں کوئی ملک بتائیں جو کریکولم بناتا ہو. وہ ایگزامینیشن سسٹم بناتے ہیں. صحیح. کریکولم خود ہی کتابیں ہوتی ہیں, وہ جو کتاب آپ مرضی پڑھائیں, جو اسکول مرضی پڑھائیں, اس نے ایگزامینیشن سسٹم پہ کتاب کو لے کے جانا ہے. آپ اپنی تاریخ کی کتابیں منگا لیں 1 سے 12ویں تک, آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں تو بولا میں نے ایک کتاب دیکھی کے پی کے اندر, اس میں میاں نواز شریف کے اوپر 8 الفاظ تھے. 8 الفاظ 8 الفاظ تھے. واہ. پوری تاریخ کی کتاب میں جو آدمی 40 سال اس ملک کی سیاست میں ایک اعلیٰ عہدوں پر رہا ہو, 8 الفاظ میں ذکر, ساری تاریخ مک گئی اس کی. ساری تاریخ کی کتاب میں. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. سر آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی مطالعہ پاکستان کا جو ہے نا مذاق بنایا جاتا ہے. اب نوجوانوں کو پتہ چل چکا ہے کہ مطالعہ پاکستان میں جو ہے نہیں, وہ جیسے نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے نا, وہ اس سے بھی زیادہ مسخ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے, آپ کو حقیقت تو کہیں بتانی پڑے گی نا کہ ہوا ہے کیا ملک کے اندر. آبجیکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. سر اچھا, اب ہمارے جیسے نوجوان جس طرح ہم ہیں, ہم نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نوجوان جس طرح آج کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے, اور ہر جتنے بھی نوجوان ہیں بس اسی ہوا میں بہتے چلے جا رہے ہیں, اس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ پولیٹکس کے حوالے سے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے, وہ کیسے پولیٹکس میں آئیں, ان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے پولیٹیشین پاکستان میں جو نا, جب وہ اتنے بڑے بڑے تھم تھے لیکن پھر بھی انہوں نے سسٹم میں آ کے سفر کیا, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیں, نوجوانوں کو میں مشورہ بعد میں دوں گا نا. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہی نوجوان ایوب خان کے ساتھ تھے, بھٹو کے ساتھ تھے, میاں نواز شریف کے ساتھ تھے, آج عمران خان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, تو کل کدھر جائیں گے؟ اب یہاں سے بھی مایوسی ہوگی, مایوسی ہوئی نا, وہاں سے ادھر آئیں گے, یہاں سے مایوسی کدھر جائیں گے؟ سیاست کرنا لازمی نہیں ہے, یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ہر آدمی, آپ سیاست ایک والنٹری کام ہے. میں والنٹیئر کرتا ہوں یار, میں اپنی زندگی دوں گا, ہم نے اپنی زندگی دی ہے نا. آپ یہ مجھے زبردستی سے نہیں کہا کہ تم نے زبردستی سیاست کرنی ہے, یار میں تمہیں نہیں جانے دوں گا, سیاست ہی سیاست کرنی ہے. آپ اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ یونین کیا تھی؟ ایڈمیشن زبردستی, ہاسٹلوں میں قبضے, امتحان میں چوری, قتل و غارت, یہ اسٹوڈنٹ یونین بن گئی تھی پاکستان میں. اسٹوڈنٹ یونین آپ باہر جا کر دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے کام کرتے ہیں نا. وہی ہم نے یہاں سیاسی جماعتوں نے اپنے جتھے بنا لیے, ان کو استعمال کرتے تھے حملہ کرنے کے لیے, جلسے بھرنے کے لیے. وہ تو سیاست نہ ہوئی نا, وہ ہم نے کرنی ہے. جماعتیں موجود ہیں, جائیں کریں. آپ اسٹوڈنٹ یونینز بنائیں جس میں اسٹوڈنٹس کی بات ہو سکے, ایشوز کی بات ہو سکے. ہم نے خود, میں امریکہ میں پڑھا ہوں, ہائر ایجوکیشن امریکہ کی ہے, وہاں آئیڈیولوجیکل اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی کہ یہ ایشوز ہیں دنیا کے, یہ ایشوز ہیں ملک کے, اس پہ بات کرنی ہے. آج بھی وہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے فلسطین پہ جلوس نکلے پاکستان کے اندر. ہر روز دنیا کی یونیورسٹیوں میں جلوس نکلتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں, ان کو ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. یہاں پہ ہمیں آج نعرے بازی, اچھا جی وہ وہاں جھنڈے کسی کو اٹھائے ہوئے ہیں مسلم لیگ کے, جھنڈے کسی اٹھائے ہیں پی ٹی آئی کے. وہ یار فلسطین کی بات کدھر رہ گئی ہے کہ ہم نے آج بڑا جلسہ نکال دیا ہے, پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے جو نوجوان کا مسئلہ کیا ہے, نوجوان کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے تعلیم حاصل کریں. تعلیم, یہ ڈگریوں سے نہیں کام چلتا. میں ان پڑھ لوگ آپ کو ڈگری والے دکھاؤں گا. میں 8 یونیورسٹی میں یہاں پڑھاتا رہا ہوں. 2002 میں مشرف میں ہروا دیا تو میں اور احسن اقبال صاحب ہم 6 سال یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. اللہ نے بہت بڑی ہماری وہ. آج آپ کی اکثر یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر تو یہ ٹیچروں کو مار پیٹ اور یہ الیکشن یہ تو نہیں افورڈ کر سکتا نا, انہیں اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے ہیں. اس لیے نوجوان کا پہلا کام ہے تعلیم حاصل کرنا.
اس کے بعد اپنے روزگار کی پرواہ کرنا. آپ روزگار کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. آپ ٹیکس ادا کریں گے نا, آپ کاروبار کریں گے, آپ نوکری کریں گے, آپ ٹیکس ادا کریں گے. اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے ملک کے لیے. بالکل آپ محنت کریں, سیاسی جماعتوں کے اندر آئیں. سیاسی جماعتوں کو راستہ بنانا پڑے گا, آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ہماری ایک سیاست ہے, لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اب مجھے 36 سال ہو گئے, تو وہی لوگ جو اس وقت ایم این اے تھے آج بھی ایم این اے, وہی وزیر آج بھی وزیر. اب ڈار صاحب وزیر تھے, وہ آج بھی وزیر ہے. تو ایک وقت آتا ہے یار, چھوڑ دیں اس کاموں کو. جب آپ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے نا, چھوڑ دیں. جب نیگیٹو آپ ہو جائیں تو چھوڑ دیں ان باتوں کو. تو نوجوان کو جو یہ نعرے سب ہم آپ کو دیں گے, نوجوان کا صرف ایک مسئلہ ہے, وہ روزگار کا ہے. اس کو آپ کاروبار کے مواقع دیں, اس کو روزگار کے مواقع دیں. یہ حکومتی پالیسی ہے جو نوجوان کو سپورٹ کرتی ہے. باقی میں آپ کو لیپ ٹاپ بانٹنے شروع کر دوں, مٹھائیاں دینی شروع کر دوں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹیکسیاں دے دوں, یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ان سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر ایک کا حل ہوتا ہے تو 1000 کا حل نہیں ہوتا. وسائل وہی ہیں, یا وہ ٹیکسی میں چلے جائیں گے, وہ لیپ ٹاپ میں چلے جائیں گے, یا وہ روزگار کے مواقع بنانے میں چلے. بلین پہ ہم بیٹھے ہوئے آئی ٹی میں, انڈیا 200 بلین کراس کر رہا ہے ایکسپورٹس میں. تو کیا اتنا اس ملک میں آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, اتنے آگے گزرے ہیں؟ آئی ٹی کوئی نہیں لے گا, سمجھے نا. کل رات کو 4 گھنٹے واٹس ایپ ہی نہیں تھا. مطلب کیا کر رہے ہیں یار. تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آپ کی عمر تو یہ تو بند ہو جائے گا, تو میرا تو کام تو آن لائن ہے اور ریئل ٹائم ہے, تو میں کیا کروں گا. تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں, سیاسی استحکام, معاشی استحکام, ایکسپورٹ, ہر چیز جڑی ہوئی ہے. اچھا سر, یہ جو ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, اور پھر آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے, اور پھر اس کے بعد 1973 کا جو آئین ہے. لیکن اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا بھی ایک ہمیشہ سے پرو کنزرویٹو ایک سٹینس رہا, اور وہ ایک پرو کنزرویٹو پارٹی سمجھی جاتی رہی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیشن شاید ہوئی ہے بیچ میں. اب وہ شاید جو ہے لبرلزم کی طرف چلے گئے ہیں, یا لبرل سٹینس ہے ان کا. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے, اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کیا دنیا میں ختم ہو گیا رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, کنزرویٹو, لبرل, یہ اب ختم ہو گیا, سارا ماڈل ہو گیا ہے. ہاں جی. اب وہ آئیڈیالوجیکل نہیں رہی, اب وہ ساری اکنامک پرفارمنس پہ بات آ گئی ہے. تو وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ کو رکھنی چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ ہماری جو دینی جماعتیں ان کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی کسی بات سے ہٹ گئی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک آئین ہے, جتنا ایکسپلیسٹ آئین یعنی ڈیٹیل میں آئین ہمارا ہے دنیا میں نہیں ہے. ہر حلف بھی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک, آپ نے ایم این اے بننا ہے نا, حلف ہے. آپ نے جج بننا ہے, حلف ہے. فوجی افسر بننا ہے, حلف ہے. وزیر اعظم بننا ہے, حلف ہے. آئین کا حصہ ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں آئین کے تحت حلف اٹھاتا ہوں. ہم سب حلف توڑ رہے ہیں. آئیڈیالوجی کو چھوڑیں, پھر آئیڈیالوجی کون سی رہ گئی ہے. تو جب ہم اتنے گر جائیں گے کہ ہمیں اپنے آئینی حلف کی, جو اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں اٹھا رہا ہوں, اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ امریکہ میں نظام امریکہ کس بات پہ چلتا ہے؟ قانون پہ چلتا ہے, سب کے لیے برابر ہے. آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا. ایک عورت تھی, امریکہ کی امیر ترین عورت تھی, 83 سال عمر تھی, اس نے $22 ملین ٹیکس ادا کیا اس سال. 2.5-3 کی اس نے نہیں دیا, یہ چوری ہوئی, غلطی ہوئی, جو بھی, 3 سال جیل ڈال دیا اس کو. امریکہ میں حلف, جب آپ وٹنس سٹینڈ پہ جاتے ہیں, عدالت میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں سچ بولوں گا, صرف سچ بولوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. ہم اور وہ وہاں جھوٹ بولنا اس سے بڑا جرم نہیں ہے. ہمارے حلف میں یہ ہے, یہ عوام آدمی عدالتوں, ہم تو ہمارا عدالتوں کا ایک پیشہ بن گیا نا, 13 سال عدالتوں میں پھر رہے ہیں. بڑا گہرا تعلق, دنیا کی ہر قسم کی عدالت میں جا چکے ہیں, ٹینس کورٹ سے لے کر نیب تک, ہر قسم کی. 2000 تو وہاں پہ حلف یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں ہوگا, اور سچ نہ کہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو. اچھا, یہ ہمارا حلف ہوتا ہے. صحیح ہے, پھر بھی مطلب ہم کر لیتے ہیں. اور ہر آدمی وہاں جھوٹ بول رہا ہے. یہ معاشرے کی خرابی ہے. اس لیے یہ بڑی ہمیں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنے دین سے دور ہو گئے. وہی بات, دین کے ہمارا دین, اور کیا سچ بول رہے یار, حق کی بات کرو, دل میں ہی سمجھو یار, برا تو سمجھو نا ایک بات کو.
اچھا سر، ٹائم بھی کافی ہو گیا تو آخری سوال کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا. سر آپ سیاست میں اپنے شوق سے آئے تھے یا والد صاحب آپ کے ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد آپ کو پھر وہ جگہ فل کرنی تھی اس لیے آپ اسٹیپ ان ہوئے؟ اور اس کے بعد ایک اور سوال میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کی عمر کے آپ ایک خاصا جو ہے نا عرصہ گزار چکے ہیں، تو آپ کو کوئی پچھتاوا ہے اپنی اس فیصلے پہ کہ آپ ایک انجینئر تھے اور وہاں سے آپ اس طرف آئے؟ اور دیکھیں، میں پہلی بات یہ ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہم سیاسی خاندان نہیں ہیں. ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا. ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں بھی ہمیں میرے والد صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ وہیں پہ بڑے ہوئے تھے، اسے کے اسکول سے انہوں نے پڑھا تھا. مری جا کے پیدل فٹ بال کھیلتے تھے اور واپس آتے تھے. بجلی ہمارے گاؤں میں لگی ہے 1980 میں. سڑک آئی ہے کوئی 1978 میں ہے. اس سے پہلے کچی سڑک تھی، 3 بسیں دن میں آتی تھیں. ہم بھی ہر سال 3 مہینے جا کر ادھر رہتے تھے. میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے. ہر سال چھٹیوں میں، گرمی چھٹیوں میں 3 مہینے ہم دادا دادی کے پاس رہتے تھے. نہ ادھر پانی تھا، مطلب چشمے تھے، نہ ادھر سڑک تھی، نہ ادھر بجلی تھی، ادھر کچھ بھی نہیں تھا. نہ ادھر باتھ روم ہوا کرتے تھے. اب بچوں کو بتائیے باتھ روم نہیں تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو میرے والد صاحب نے تعلیم حاصل کی. تعلیم کی بنیاد پہ انہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی. ایئر فورس میں گئے، زندگی میں جہاز نہیں دیکھا تھا. 4 سال بعد امریکنوں کو جہاز چلانا سکھا رہے تھے جرمنی کے اندر. تو انہوں نے زندگی میں محنت کی. اس کے بعد انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا، وہ بھٹو صاحب نے ان کو چیف بننا تھا. وہ ایئر فورس میں کہتے تھے کہ یہ آدمی چیف بنے گا، کمپٹیشن ہی نہیں ہے. بھٹو صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا، انہوں نے ایئر فورس چھوڑ دی، کاروبار شروع کیا. بہت $10,000 ایک دوست تھے قرضہ لے کر، اور اللہ کے کرم سے بہت انہوں نے کاروبار میں کامیابی حاصل کی. ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا میں سیاست میں آ جاؤں گا. سارے بڑے حیران ہوئے. بہت بڑا کاروبار تھا، 35,000 آدمی سعودی عرب میں کام کر رہا تھا، اربوں کے ڈالر کے ٹھیکے تھے. بہرحال انہوں نے اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک اصول تھا، جب ایک چیز چھوڑی پوری، وہ ایئر فورس جس دن چھوڑی اس کے بعد ایئر فورس نہیں گئے. بڑا انہوں نے بنایا جی آپ کی وہ یونٹ ہے، آپ کا یونٹ ہے. یہ میرا زندگی حصہ ختم ہو گیا. 43 سال میں ایئر فورس چھوڑی تھی. کاروبار کیا، سیاست میں. ایک دن والدہ کو کہا جی بس یہ کاروبار کا حصہ ختم ہے، اب میں نے سیاست میں. لوگوں نے کہا جی آپ کو جانتا کوئی ہے نہیں. انہوں نے الیکشن لڑا بہت مایہ ناز ایک سیاستدان کے خلاف، وہاں بھی جیت گئے. اس کے بعد وہ کابینہ میں آئے. کابینہ میں بھی ان کا ایک مقام تھا، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. یہ اپنی محنت کی بات ہے. پرائم منسٹر سے ان کی بات بنی، استعفیٰ دے دیا انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوا. اجڑی کیمپ میں ان کی وفات ہو گئی اور اس وقت 57 سال ان کی عمر تھی. تو میں تو 13 سال سے پاکستان میں نہیں تھا. میں امریکہ پڑھنے گیا تھا، وہاں سے سعودی عرب میں آ کے نوکری کرتا تھا مڈل ایسٹ میں. پاکستان میں آتا جاتا تھا. میرے بھائی بھی شدید زخمی ہو گئے تھے. تو میں یہاں پر آیا تو لوگوں نے کہا جی آپ نے ہمیں ایک حلقے میں ایک گروپ بندی ہوتی ہے، انہوں نے کہا آپ نے الیکشن لڑنا ہے. میں کہا جی ہمارے خاندان میں کوئی بالغ مرد ہے نہیں، کاروبار بھی زندگی بھی کمانی ہے. اور میرے والد صاحب نے زندگی میں ایک ہمیں سب کو کہا تھا کہ آپ کو وراثت نہیں ملے گی. اچھا، کوئی وراثت نہیں ہوگی، ادھر کوئی توقع مت رکھیں. میرے والد صاحب نے زندگی میں کوئی اثاثہ نہیں بنایا. اچھا. یہ گھر ہم نے جب ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے ہیں تو جو پینشن کی کمیٹیشن ہوتی ہے اس سے یہ پلاٹ بازار سے لیا اور اس پہ ایک گھر بنایا، اور آج تک ہمارے پاس یہی گھر ہے. اچھا اچھا. انہوں نے کوئی اثاثہ، کوئی بلڈنگ، کوئی فارم ہاؤس، کوئی پلازا کچھ نہیں بنایا. وہ اس کو غلط سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا وراثت آپ کو کوئی نہیں ملے گی، جب تک آپ پڑھ رہے ہیں میں آپ کے خرچے برداشت کروں گا، اس کے بعد آپ جانیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. تو میں نے کہا جی یہ لوگوں نے کہا جی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو میں نے کہا چلے میں اب ایک دفعہ، تو وہ 88 کی بات ہے اور آج جی 88 میں 2024 ہو گیا ہے. آپ دوست ہمارے جو امریکہ میں ساتھی رہ گئے تھے وہ ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، بڑے بڑے محلوں کے مالک ہیں، لیکن کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 8 الیکشنز میں آپ آئے اور الیکشن بھول ہی گئے. میں 10 ہو گئے. 10 ہو گئے. 10 میں ان میں سے میرے خیال میں 7 میں 8 میں کامیابی ہوئی ہے، 2 میں ناکامی ہوئی. وہی NA50 پہلے تو 36 تھا. NA36 تھا آپ کا جو والد صاحب کا تھا. 50 ہوا، پھر پتہ نہیں کیا NA50 نمبر بدلتے رہے، اس مرتبہ نمبر بدلتے رہے. بہرحال کوئی پچھتاوا نہیں ہے اللہ کے کرم سے. دیکھیں آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو علم حاصل کرتے ہیں، آپ
چند افراد کو یا سینکڑوں افراد کو یا ہزاروں افراد کو متاثر کرتے ہیں. اس کام میں آپ اپنی قابلیت سے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں. 24 کروڑ عوام کا فیوچر ہے جی ان کے لیے, اور وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو ان کو پوری زندگی کام آتے ہیں. تو اس کا اپنا ایک ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کے پاس زندگی کا معیار شاید وہ نہ رہتا ہو جو دوسروں کا ہو. اللہ کا کرم ہے کہ آج تک ایک پیسہ کی کوئی الزام نہیں, الزام بڑے لگے ہیں, میں نے سب میں آج بھی 2 ڈال تو میں کریں یار, الزام تو خراب کے اوپر ہوتے لگے کہ نہیں بالکل, میں کہ جو الزام لگانے لگائیں, میرے پاس جواب ہے. مشکلیں ہم پر پڑی تھی کہ آسان ہو گئی, تو اب تو میں کہ آپ نے سیاستدان پہ الزام لگانا ہے, ٹی وی کیمرے لائیو لگائیں اور لوگوں کو دکھائیں اس پہ کیا الزام ہے. میں 4 سال سے پوچھ رہا ہوں, عمران خان کی حکومت تھے, میں کہ مجھے بتاؤ مجھ پہ الزام کیا لگایا ہے تم نے, آج تک جج نہیں بتا سکے. میں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے مجھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرا الزام کیا ہے, میرا جرم کیا ہے. کہتے ہیں آپ نے کرپشن نہیں کی. میں کہا پھر میں نے کیا کیا ہے, میں جیل میں کیوں گیا ہوں, میرے پہ 4 سال مقدمے کیوں بھگت رہا ہوں. ہم نے ایک تماشا لگا دیا اس ملک میں. تو مجھے کوئی اللہ کے کرم سے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. یہ اس کام کو میں ذمہ داری سمجھتا ہوں, یہ ذمہ داری کا کام ہے. کچھ ہماری ذریعہ بات ہے دین کے حوالے سے, کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ڈیڈ لائن ہے. جیسے اب یہ قادیانیت والا مسئلہ ہے یا ختم نبوت والا مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو سیٹل تو کر دیا گیا ہے الحمدللہ, ان کے اندر بھی یہ بات ہو چکی ہے, اور بعد میں 1984 میں وہ ضیاء کا جو تھا آرڈیننس وہ بھی پارلیمنٹ نے انڈورس کر دیا تھا. لیکن پھر بھی اس کے اندر وقتاً فوقتاً جو ہے کچھ شرارت ہوتی رہتی ہے. یہ کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ انٹرنل کو پریشر ہوتا ہے یا ایکسٹرنل کو پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر کچھ؟ سر کوئی پریشر نہیں ہے, میں حیران ہوں. یہ ہم ایشوز بنا لیتے ہیں. ختم نبوت پہ کوئی 2 رائے ممکن نہیں ہے. سوچ کو تو چھوڑ دیں نا, یہ یقین کو چھوڑ دیں, میں رائے ممکن نہیں ہے, بات ختم ہوا ہے. ہم نے اس پہ اب وہ ختم نبوت کا ایشو آیا تھا, میں اس پہ ٹروتھ کمیشن آپ اس پہ ایک بنا دیں, آپ کو حقیقت نظر آ جائے. اس پہ بھی بننا چاہیے. میں اس کی حقیقت جانتا ہوں. میں اور بتائیں نا, اور کوئی ہے تو بتا دیں, نیب تو نہیں ہے نا. میں اس وقت اسمبلی کا ممبر تھا, پر وزیر اعظم تھا, مجھے پتہ ہے کیا باتیں ہوئی ہیں. اب وہ باتیں آپ پبلکلی کرنے کے قابل نہیں ہیں. چلیں, اب پرائم منسٹر بھی رہے, انٹرنیشنل سطح پہ جب آپ جاتے ہیں, ناری بات ہے, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے. کتنا پریشر ہے ہمارے اوپر, کتنے ہم خود مختار ہیں. یہ کیا اس طرح کی چیزیں ڈکٹیٹ ہوتی ہیں جیسے اب یہ ٹرانسجینڈر کا سارا معاملہ ہے, LGBTQ کا معاملہ ہے, کیا یہ کہیں اوپر سے امپوز ہوتا ہے آپ کو, یا یہ کہ یا آپ کی طرف سے یہ ایک ایسا انڈیکیشن جائے کہ یو آر پرو LGBTQ یا اس طرح کی چیزوں کی اگر آپ پرو ہیں, آپ سپورٹ کرتے ہیں, تو اوپر سے آپ کو ایج مل جائے گا. کیا یہ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ دیکھیں, آپ پرو کسی بات کے نہیں ہو سکتے. آپ کو عوام جو مینڈیٹ دیتی ہے اس کے پرو ہوتے ہیں. جو عوام کہے گی, کوئی سیاستدان عوام کی رائے, عوام تو اس کے خلاف ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں انڈیکیشن نہیں ملتا کہ اوپر سے سپورٹ پھیلائی جاتی ہے کہ بات ہوئی کیا ہے نا, بات کو بگاڑا جاتا ہے. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا نا, پھر آپ کو باہر سے دباؤ آئے گا. تو گھر تو کمزور ہے, گھر کمزور ہے, تو پھر آپ دباؤ کو مقابلہ کرتے ہیں. جہاں پر لیکن جہاں پر آپ کے دین کا مسئلہ ہے, آپ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. دوسرے ملک اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یار یہ ان کے دین کا مسئلہ ہے. اب 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے دنیا کے اندر, پاکستان میں ہے, تو وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے. لیکن آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے بغیر وجہ کے. آپ کے قانون میں بہت سے ملک ہیں جنہوں نے سزائے موت ختم کر دی ہے, لیکن وہ بھی آپ کو کہتے ہیں یار آپ بھی ختم کر دیں, ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے. آپ نے نہیں کی, کوئی بات نہیں, انہوں نے قبول کیا. تو آپ کو اپنی خود مختاری کا معیار خود مقرر کرنا پڑتا ہے. خود مختار آپ جب ہوں گے جب آپ معاشی طور پہ خود مختار ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ جسمانی طور پہ خود مختار ہوں گے, یعنی آپ کی کوئی طاقت بھی, ملٹری طاقت بھی ہوگی, تو یہ سب چیزیں اکٹھی جاتی ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کمزور ہوں گے آپ پہ ہر قسم کا دباؤ آئے گا. اور پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے, پولیٹکس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. ہمارے لیے فیوچر کیا ہے؟ بس یہ آخری سوال آپ سے کرتے ہیں. فیوچر کیا آپ دکھاتے ہیں ہمیں نوجوان یہاں پہ؟ تو پریشان. فیوچر ہاتھ پیر ماریں گے تو فیوچر ہے, ہاتھ پیر نہیں ماریں گے تو فیوچر نہیں ہے. ہاتھ مارنے کا طریقہ بھی تو سکھانا پڑے گا. طریقہ میں پھر ماضی کو ذرا سبق حاصل کر لیں نا. جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو 24 کھرب کے ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ تھا.
ہمارا مسئلہ بیرونی قرضے نہیں ہے، اندرونی قرضے اندرونی قرضے زیادہ ہیں، 60-70% میں حال میں تو جی اندرونی ہے۔ 70%، اور یہ 24% پہ ہے اس وقت 24% سود ہے، 24% سود ہے، ان پہ 2-3% سود ہے۔ مزے کی بات ہے کہ تو جب 2-3% عمران ہو خان جاتے گئے ہیں ہیں، تو یہ 24%۔ پہنچ گیا تھا 60 ارب پہ، جتنا نے لیا تھا دگنا ہو گیا، وہ اب پہنچ گیا 90 ارب پہ، تو یہ ایکسپونینشلی گرو کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کیسے کریں گے؟ آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے، آپ نے ٹیکس ادا کرنے، اس ملک کے لوگوں نے ٹیکس ادا کرنے ہیں۔ اگر ٹیکس ادا نہیں کریں گے آپ سود سے لیں گے۔ یہ ہم کہتے ہیں ریلیف کی بات ہم کرتے ہیں، ہر آدمی کہتے ہیں ریلیف کیا ہوگا بجٹ میں خاک ریلیف ہوگا۔ آپ سارے ہر ریلیف دے سکتے ہیں لیکن قرضہ لے کر ریلیف دینا پڑے گا۔ آپ نے لیپ ٹاپ بانٹنے ہیں، قرضہ لے کر بانٹنے ہیں۔ آپ نے آٹا بانٹنا ہے، قرضہ لے کے بانٹنا ہے۔ آپ کی وفاقی حکومت کی تمام آمدن جو ہے سود میں نکل جاتی ہے، بلکہ سود بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اب آپ دفاع کے لیے اضافی قرضہ، حکومت چلانے کے لیے اضافی قرضہ، ڈیولپمنٹ کے لیے اضافی قرضہ، بیسک کا پروگرام ہے اضافی قرضہ، اور وہ قرضہ آپ 24% پہ لیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت 24% پہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور یہ کیا اس میں وہی بینک مافیا ہے جو کہ نہیں، یہ بینک مافی نہیں، بینک مافیا نہیں ہے۔ وہ تو جتنا ان کو تو اپنا مارجن ملتا ہے نا، وہ آگے 18-20% ادا کرتے ہیں، 24% لے لیتے ہیں۔ اور سب سے آسان حکومت پاکستان کو پیسہ دے دو، آرام سے ملے گا یہ پیسہ۔ آسان کاروبار ہے۔ یہ IMF کا پروگرام ہے۔ اچھا، IMF کا دنیا میں ایک ہی فارمولہ ہے۔ اس فارمولے کے تحت آپ نے اکانومی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں کہ اکانومی زیادہ گرو نہ کرے، انفلیشن بھی کنٹرول میں رہے۔ پاکستان میں ایک چیز ہے سپلائی سائیڈ انفلیشن کہتے ہیں، کہ ہماری جو قیمت خرید ہے، ہماری انفلیشن وہاں سے آ رہی ہے، ڈیمانڈ سے نہیں آ رہی۔ اس میں ڈالر کا عمل دخل ہے۔ آپ اپنی جب بیٹھتے ہیں نا ٹیبل پہ، روٹی جو آپ کھاتے ہیں اس کا بھی ایک حصہ جو ہے، آپ چپاتی کھا رہے ہیں نا، اس کا بھی ایک حصہ باہر سے آ رہا ہے، ڈالروں میں آ رہا ہے۔ اس کی کھاد بھی ڈالروں میں ہے، اس کی پیسٹیسائڈ بھی ڈالروں میں ہے، دال بھی ساری باہر سے آ رہی ہے، چائے بھی جو آپ پیتے ہیں وہ باہر سے آ رہی ہے، گھی بھی باہر سے آ رہا ہے۔ تو جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو ان کو تو نہیں پتا نا کہ پاکستان میں لوگوں کی آمدن ویسے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈالروں میں نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہیں سب ڈالروں میں، جو آپ خرید رہے ہیں سب ڈالروں میں ہیں۔ یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ نے 4000 روپیہ من گندم کا ریٹ کر دیا ہے، تو آٹا 100 روپے سے کم تو نہیں بکے گا نا۔ فارمر شاید خوش ہو یا اس کی ضرورت بھی ہوگی، یقینی بات ہے ضرورت ہوگی، لیکن اب آٹا تو 120-130 میں بکے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم واحد ملک ہیں دنیا میں، کم از کم جو میں جانتا ہوں، جہاں چینی سستی ہے اور آٹا مہنگا ہے۔ تو پالیسی کے اندر بھی خرابی ہے۔ تو یہ ایک مکمل نظام کی درستگی چاہیے۔ یہ کچھ چھیڑنے سے نہیں کام چلے گا، یہ شخصیات بٹھانے سے کام نہیں چلے گا، نعرے مارنے سے کام نہیں چلے گا۔ پالیسی لیول پہ جو کریکشنز چاہیے، کیا آپ لوگوں نے ان پہ ہوم ورک کیا؟ جی ہم نے بالکل کیا ہوا ہے، بالکل۔ اور یہ تکلیف دہ کریکشنز ہوتی ہیں، تکلیف برداشت کر کے، مریض کو بھی تکلیف برداشت کر کے تو ٹھیک ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے معیشت میں بھی تکلیف عوام کو برداشت کرنی پڑے وہ گی۔ جو کریکشنز آپ کے پاس ہیں، کہیں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو؟ عوام جو دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو، اگر ہم پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ کوئی ایک موضوعاتی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ ایک موضوعاتی کریکشن نہیں ہوتی، یہ پورے نظام کی کریکشن ہوتی ہے۔ آپ نے ملک کی انویسٹمنٹ چاہیے، آپ کو انصاف کے نظام کو درست کرنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ججوں نے خط لکھا ہے، جو انویسٹمنٹ یہاں کرتا ہے وہ کہے گا بھائی صاحب آپ کا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ہے، میں کون سے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کروں گا، میری کل کون سنے گا؟ ججوں کی کوئی نہیں سن رہا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، انصاف کا نظام، معیشت کا نظام، سیاسی نظام، جو کچھ ہمارا تعلقات ہیں دوسرے ممالک سے، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں۔ بہت شکریہ مدثر بھائی آپ کا بھی، آپ بھی آئے اور آپ نے وقت نکالا۔ تھینک یو ناظرین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔